السلام علیکم کے ایس کے ناولز پر آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول کے ساتھ حاضر ہیں جس کا نام ہے قندیل سے ہے جیون میں روشنی۔ ناول کے رائٹر ہیں نادیہ فاطمہ رضوی۔ چلے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ جسے بھی ہوں ادب و آداب دیکھ سکتا ہے، کوئی بھی شخص تیرے خواب دیکھ سکتا ہے، نہ چاہتا ہے کہ ہم حالت سکون میں رہیں، نہ اپنے عشق میں بےتاب دیکھ سکتا ہے۔ دادو پلیز آپ ہی میرا یقین کریں، یہ لڑکی بالکل جھوٹ بول رہی ہے، اس کی ساری باتوں میں سچائی کی رمق تک نہیں ہے، یہ سرتاپا فریب ہے، یہ آپ سب کی آنکھوں میں دھول جھونک کر نہ جانے اپنے کون سے عزائم لے کر اس گھر میں داخل ہوئی ہے۔ آپ پلیز اس کی کسی بات پر بھی دھیان نہ دیں۔ حمزہ انتہائی ملتجیانہ انداز اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولتا بہت بکھرا بکھرا سا لگا۔ ایک پل کو قندیل کے دل میں ندامت کا احساس اجاگر ہوا، مگر دوسرے ہی پل وہ سر جھٹک کر دادو کی طرف متوجہ ہو گئی، جن کے چہرے پر بے چینی و اضطراب کے ساتھ ساتھ دکھ کی لکیریں بھی کھنچی ہوئی تھیں۔ دیکھو لڑکی، یہ تم یہاں جو فلمی سین ادا کرنے آئی ہو، تو یہاں تمہارا یہ کھوکھلا ڈرامہ نہیں چلے گا۔ تم سے شادی کا وعدہ کرنا تو درکنار، تم کو آج تک دیکھا بھی نہیں ہے۔ لگتا ہے تم بہت زیادہ افسانے پڑھتی اور فلمیں دیکھتی ہو، جب ہی یہ سب کچھ کرنے یہاں چلی آئی، مگر تمہارے اس بچپنے سے میں اپنے ڈیڈی اور دادو کی نگاہوں میں مشکوک ہو گیا ہوں۔ تم انہیں سچ سچ کیوں نہیں بتا دیتی کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں؟ حمزہ اپنے باپ اور دادو کی نگاہوں میں شکوک اور الجھن کی پرچھائیاں دیکھ کر اندر سے بری طرح ڈھہ گیا۔ اسے اس لڑکی پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا جو ایک طوفان اس کی زندگی میں لے آئی تھی، جسے اس نے بے سکونی اور اضطراب کے سمندر میں دھکیل دیا تھا، اور خود بڑے مزے سے کنارے پر کھڑی اس کی بے بسی اور اضطراب کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے اپنے ذہن پر بہت زور ڈالا کہ شاید اس لڑکی سے اس کی کبھی ملاقات ہوئی ہو، مگر اس وقت اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ البتہ چہرہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایک بار نگاہوں سے گزرا ضرور ہے، مگر کہاں؟ یہ اس کی یادداشت کی اسکرین پر بالکل ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ لڑکی، اگر حمزہ نے تم سے شادی کے وعدے کیے تھے تو کوئی ثبوت یا گواہ ہے تمہارے پاس؟ ابوالحسن صاحب جو بڑی دیر سے اپنے بیٹے حمزہ کی صفائیاں اور اس لڑکی کے چہرے پر پھیلے سکوت کو دیکھ رہے تھے، کافی توقف کے بعد بولے۔ ابوالحسن صاحب کے سوال پر قندیل نے بڑے اطمینان سے ان کی جانب دیکھا۔ معاف کیجیے گا انکل، اگر مجھے ذرا بھی حمزہ پر شک ہوتا کہ اس کی باتیں جھوٹ و فریب پر مبنی ہیں، اس کی محبت محض ایک دھوکہ ہے، ایسا کچا خواب ہے جو آنکھ کھل جانے سے چھن سے ٹوٹ جاتا ہے، تو یقیناً میں کوئی گواہ بنانے کا سوچتی یا کوئی ثبوت اپنے پاس رکھتی، مگر اتنا کہہ کر وہ ذرا خاموش ہوئی تو حمزہ نے تیش میں بل کھا کر اس لڑکی کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا جو اس پر سراسر جھوٹا الزام لگا رہی تھی۔ میرے پاس میری سچائی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ چاہیں میری بات پر یقین کریں یا نہ کریں، مگر حمزہ حسن کی شادی صرف مجھ سے ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنی جان دے دوں گی، اور میرے خون کے ذمہ دار آپ سب ہوں گے۔ یہ کہہ کر قندیل بڑے سکون سے اٹھی اور اپنا پرس بازو پر لٹکا کر اس نے کمرے کے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تم جھوٹی ہو، اگر تمہیں مرنے کا شوق ہے تو مر جاؤ، ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ تم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے تک نہیں ہیں۔ قندیل کو دروازے کی جانب بڑھتا دیکھ کر حمزہ انتہائی مشتعل ہو کر اس کی جانب لپکا تھا اور اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب موڑا۔ حمزہ حسن کو اس پل بے بس، بے قرار اور پریشان دیکھ کر قندیل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ حمزہ، اس لڑکی سے اس طرح بات مت کرو، ابوالحسن صاحب نے حمزہ کے اس اقدام پر انتہائی ناگواری سے کہا، تو حمزہ نے قندیل کا بازو چھوڑ دیا۔ دیکھو بچی، حمزہ کی منگنی تو 5 سال پہلے ہی اس کے چچا کی بیٹی سے ہو گئی تھی۔ رامین اور حمزہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آخر تم کیوں ان کی خوشیوں کے آشیانے کو بھسم کرنے چلی آئی ہو؟ دادو نے بڑی لجاجت سے قندیل سے کہا، تو اس نے ایک نظر دادو کی نورانی اور جھریوں زدہ چہرے پر ڈالی، جو اس پل اپنے پوتے کی زندگی کے برباد ہو جانے کے ڈر سے زرد ہو رہا تھا۔ آپ کا بیٹا جو میرے ارمانوں اور آرزوؤں کے باغ پر پیٹرول چھڑک کر اسے آگ لگا کر خاکستر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ خوش نہیں ہے؟ آپ کو اپنے پوتے کی خوشیوں کا خیال ہے، میں آپ کی پوتی نہ سہی مگر اس کی طرح انسان تو ہوں، میرے دل میں بھی خواہش، جذبات و احساسات ہیں جو صرف اور صرف حمزہ حسن کی ذات سے منسلک ہیں۔ آپ بتائیے میں کہاں جاؤں؟ قندیل نے انتہائی جذباتی انداز میں کہا، تو دادو اور ابوالحسن صاحب چپ سے رہ گئے،
جبکہ حمزہ نے مارے بے بسی کے اپنے سر کے بال نوچ ڈالے۔ مم میں تمہیں شوٹ کر ڈالوں گا، مکار لڑکی، اپنی چکری چپڑی باتوں سے تم میرے ڈیڈی اور دادوں کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تم کون ہو؟ یہاں کس ارادے کی تکمیل کے لیے آئی ہو؟ تمہارے پیچھے اور کون لوگ ہیں؟ یہ سب تو میں نہیں جانتا، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ تم ایک فراڈ یا 420 اور بے غیرت لڑکی ہو، جو شاید تھوڑے سے روپوں کے عوض ہماری زندگیوں کا سکون لوٹنے چلی آئی ہو۔ مگر تم جو کوئی بھی ہو، یہ یاد رکھنا کہ حمزہ حسن تمہیں تمہارے گھنونے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ حمزہ کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا۔ وہ قندیل کی باتیں سن کر بری طرح پھٹ پڑا تھا اور انتہائی سخت لہجے میں کہہ کر وہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تھا۔ قندیل نے دادو اور ابوالحسن کی جانب دیکھا، جو حمزہ کے اس رد عمل پر متفکر و پریشان بیٹھے اپنی اپنی سوچوں میں غلطہ تھے۔ میں پھر آؤں گی، یہ کہہ کر قندیل بھی کمرے سے نکل باہر آئی۔ گڑیا کا پری میڈیکل انٹر کا رزلٹ آؤٹ ہو چکا تھا اور گڑیا نے A1 گریڈ سے تمام پرچوں کو کلیئر کر لیا تھا۔ وہ خوشی سے پورے گھر میں کودتی پھر رہی تھی۔ ڈاکٹر بننا اس کا درینہ خواب تھا، جس کی تکمیل کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی، اور آج اس کی محنت کا ثمر A1 گریڈ کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ اسے ان نمبروں سے کسی بھی میڈیکل کالج میں داخلہ مل سکتا تھا۔ اس کے ارادے بہت اونچے تھے۔ وہ MBBS کرنے کے بعد اسپیشلائزیشن کے لیے باہر جانے کا بھی ارادہ رکھتی تھی۔ ممی پاپا کی اسے پوری سپورٹ حاصل تھی۔ اب گڑیا اس انتظار میں تھی کہ جلد سے جلد چھٹیاں ختم ہوں اور کالجز میں ایڈمیشن سٹارٹ ہوں اور فوراً اس کا کسی اچھے میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائے۔ ممی پاپا گڑیا کی دیوانگی اور بے قراری دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نگہت، یہ اپنی گڑیا کو ڈاکٹر بننے کا جنون ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو سکا تو ہماری گڑیا تو بالکل ٹوٹ جائے گی۔ نعمان صاحب اپنے خدشوں کو زبان دیتے ہوئے بولے تو نگہت بیگم سہم سی گئیں اور بے ساختہ گویا ہوئیں۔ اللہ نہ کرے جو ایسا ہو۔ ہماری گڑیا A1 گریڈ میں پاس ہوئی ہے، اس کا انشاءاللہ بہت اچھے میڈیکل کالج میں داخلہ ہوگا اور میں اس کے ایڈمیشن کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کروں گی۔ آخر میں وہ خوشی سے بولیں، اللہ تمہاری زبان مبارک کرے۔ نعمان صاحب صدقے دل سے بولے تو نگہت بیگم نے فوراً آمین کہا۔ رامین مسلسل رو رہی تھی اور حمزہ اس کے سامنے بے بس مہر بلب بیٹھا یہ سوچے جا رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے خاموش کرائے، جو اس کی زیست کا عنوان تھی، دل کی دھڑکن تھی، اس کی سانسوں میں بستی تھی۔ اسے رہ رہ کر قندیل نامی لڑکی پر تاؤ آ رہا تھا، جو کھجور کی طرح آسمان سے ٹپکی تھی، جسے وہ جانتا تک نہیں تھا، اور بڑے اطمینان سے وہ پر جھلاتی ان کے گھر آ دھمکی اور مزے سے گھر کے تمام مکینوں کے سر پر بلاسٹ کر گئی کہ حمزہ نے اس سے شادی کے عہد و پیمان کیے ہیں، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی ہیں۔ جہاں اس سچویشن سے حمزہ کے گھر والے پریشان تھے، وہاں رامین اس کے متاع حیات کے گھر والے بھی حواس باختہ تھے، جو حمزہ کی چچا زاد ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی منگیتر بھی تھی، اور عنقریب وہ اتنے انتظار کے بعد رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے ہی والے تھے کہ یہ دھماکہ ہو گیا تھا۔ رامین، تم کیوں رو رو کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ تمہارے یہ آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، پلیز خاموش ہو جاؤ۔ کیا تمہیں اپنے حمزہ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ لڑکی سراسر جھوٹی ہے، فراڈ ہے، نہ جانے کس مقصد کے تحت اس نے یہ گھنونی سازش میرے خلاف کی ہے۔ حمزہ رامین کے رونے سے زچ ہو کر بولا تو رامین دوپٹے کے پلو سے اپنی سرخ ناک رگڑ کر بمشکل گویا ہوئی۔ حمزہ، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ فلموں میں دیکھی اور افسانوں میں پڑھی سچویشن میرے ساتھ ہو جائے گی۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، مگر وہ لڑکی کیوں تمہیں بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ لڑکی میری زندگی برباد کرنے پر کیوں تلی ہوئی ہے۔ حمزہ نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر بائیں ہاتھ پر مارتے ہوئے الجھ کر کہا، میں نے اپنے ذہن پر بہت زور دیا کہ یہ لڑکی کون ہو سکتی ہے۔ میں اس سے پہلے ملا بھی ہوں یا نہیں، مگر مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ البتہ وہ چہرہ میں نے کہیں دیکھا ضرور ہے، کہاں یہ مجھے نہیں یاد۔ حمزہ، خدا کے واسطے تم اس مسٹری کو جلد از جلد حل کرو، پاپا اس بات سے بہت ڈسٹرب ہیں۔ رامین روتی ہوئی آواز میں بولی، میں کوشش تو کر رہا ہوں نا، تم پلیز یہ رونا بند کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بس مجھ پر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ میں جلد اس لڑکی کی حقیقت تک پہنچ جاؤں گا۔ حمزہ رامین کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ ذہن اس وقت بری طرح الجھا ہوا تھا۔ گڑیا کا ایڈمیشن شہر کے مصروف میڈیکل کالج میں ہو گیا تھا۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب نے شکرانے کے نفل ادا کیے تھے اور گڑیا کے تمہارے خوشی کے پاؤں زمین میں ٹک نہیں رہے تھے۔ اس کے خوابوں کی تعبیر کی تکمیل کا وقت قریب تھا۔
وہ ख्वाब जो इसने बचपन से देखे थे, एक कामयाब डॉक्टर बनना, लोगों की तकलीफ़ों को दूर करके इन्हें राहत पहुंचाना। पापा आप देखिएगा, एक दिन मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और आपका नाम खूब रोशन करूंगी। गुड़िया बाप के गले में बाहें डालकर लाड से बोली, बिल्कुल, मेरा बेटा ज़रूर एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा और हमें भी इसे दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। नुमान साहब हंसकर बोले, ओफो पापा, मैं आपका इलाज पैसों से थोड़ी करूंगी। गुड़िया बुरा मानकर बोली तो निगत बेगम मुस्कुराकर गोया हुई, अभी तो तुम्हारा एडमिशन हुआ है, तुम्हें तो काफ़ी साल पढ़ना है, फिर कहीं जाकर तुम डॉक्टर बनोगी। हाँ अम्मी, मुझे बहुत सा पढ़ना है और मैं खूब मेहनत और लगन के साथ पढ़ूंगी। गुड़िया अज़म से बोली, सर आपकी फ़यांसी आपसे मिलने आई हैं। वो एक मीटिंग में मसरूफ़ था जब पीएन ने अंदर आकर इतला दी। पीएन की बात सुनकर वहाँ बैठे डॉक्टर्स ने हमज़ा को मायने खेज निगाहों से देखा। हमज़ा थोड़ा खफीफ हो गया। वो पिछले माह न्यूरो सर्जन की डिग्री लेकर आया था और खुशकिस्मती से पाकिस्तान आते ही इसे एक मशहूर अस्पताल से जॉब की ऑफ़र आ गई थी, जो इसे फ़ौरन कबूल कर ली थी। इस वक्त डॉक्टर्स की मीटिंग जारी थी कि पीएन ने आकर ये बताया। इसे इस वक्त रामीन पर गुस्सा भी आया, भला अस्पताल में मिलने की क्या ज़रूरत थी। हमज़ा दिल से बोला, फिर डॉक्टर्स की निगाहों से कतराकर पीएन से मुखातिब हुआ, इनसे कहो थोड़ी देर बाहर इंतज़ार करें, मैं फ़ारिग होकर इनसे मिलता हूँ। ये सुनकर पीएन चला गया तो हमज़ा एक बार फिर डॉक्टर की जानिब मुतवज्जा हो गया। जी डॉक्टर एहतसाम, आप क्या कह रहे थे? कि नाक की आवाज़ के साथ ही पीएन का चेहरा फिर दरवाजे से नमूदार हुआ। वो कह रही हैं कि मुझे अभी और इसी वक्त मिलना है, आप फ़ौरन बाहर आइए। हमज़ा को आज पहली बार रामीन पर बेतहाशा तैश आया था। इस अस्पताल में इसकी नई नई जॉब लगी थी और आमीन इसकी रेपुटेशन मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई थी। मेरे ख्याल में डॉक्टर हमज़ा, आप अपनी फियांसी से जाकर मिल लीजिए, लगता है इन्हें बहुत इमरजेंसी है। सीनियर डॉक्टर मुश्ताक सपाट लहजे में बोले तो हमज़ा बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। जी जी डॉक्टर मुश्ताक, एक्सक्यूज़ मी, मैं भी आता हूँ। हमज़ा खिफ्त से बोला और तेज़ तेज़ कदमों से दरवाजे से बाहर निकल गया। कहाँ है वो मोहतरमा? हमज़ा ने पीएन से पहाड़ खा जाने वाले अंदाज में इस्तफसार किया। वो जी वेटिंग रूम में। पीएन मिनमिना कर बोला तो हमज़ा रामीन की खबर लेने की गर्ज से वेटिंग रूम की जानिब आ गया और जो ही दरवाज़ा खोला वो करंट खाकर अपनी जगह जमकर रह गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की और अपने आप को मेरा फियांसी बनाने की? रामीन की जगह कंदील को देखकर हमज़ा पहुँच कर रह गया, फिर इंतहाई दिक्कत से अपने आप को बोलने पर आमादा किया, क्यों, यहाँ आने के लिए हिम्मत की क्या ज़रूरत है? और जहाँ तक बात है आपकी फियांसी बनने की, तो कुछ ही अरसे में हमारी शादी तो होने वाली है ना? कंदील कंधे उचकाकर इंतहाई इत्मीनान से बोली और इसका ये सुकून हमज़ा को आग लगा गया। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी यह घटिया प्लानिंग। क्या तुम इस तरह के ऊंचे हथकंडों से मुझे हासिल कर लोगी? हमज़ा बुरी तरह सुलग कर चिल्ला कर बोला। फिर मान ख्याल आया कि वो इस वक्त अस्पताल में खड़ा है तो अपनी आवाज़ नीचे करके मगर घुरा कर इसके करीब आकर बोला, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा बेशरम लड़की, तुम्हें अपनी इज्जत का पास है न ख्याल, मगर मैं तुम्हारी ये बेगैरती अफोर्ड नहीं कर सकता। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम चुपचाप अपनी मनहूस सूरत ले जाओ और दोबारा भूल कर भी मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना। बेशरम लड़की, कंदील तंजिया मुस्कुराकर इस्तेज़ी अंदाज में बोली, फिर इंतहाई अजीब नज़रों से हमज़ा की आंखों में झांक कर गोया हुई, बेशरम लड़की, तुमने मुझे बनाया है, सुना हमज़ा हसन, आज जो मैं बेगैरती का लबादा ओढ़े तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो, समझे तुम? मैं हमज़ा ने हैरत भरी निगाहों से इसे देखते हुए कहा, फिर कुछ सोचकर बोला, देखो हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई हो, मेरी तो आज तक किसी लड़की से दोस्ती तक नहीं रही। मैंने जब से शऊर संभाला है रामीन की मोहब्बत की खुशबू को अपने आसपास महसूस किया है। तुम यकीनन किसी बड़ी गलतफहमी का शिकार हो। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है हमज़ा हसन, खैर मैं फिर आऊँगी। ये कहकर वो बड़े सुकून से इसके करीब से निकलकर चली गई और हमज़ा बेबस सा खड़ा पेचोताप खाकर रह गया। आज गुड़िया ने पहली बार मेकअप को हाथ लगाया था। इसकी कज़न शाहीना ने इसका लाइट सा मेकअप किया था और स्याह घने चमकदार बालों पर कैचर लगाकर इसे यूं ही खुला छोड़ दिया था। पर्पल रंग के पेशवास और पजामे में वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह, चश्मे बदूर, कहीं मेरी बच्ची को आज किसी की नज़र न लग जाए। निगत बेगम गुड़िया को देखकर बेसाख्ता बोली तो गुड़िया शर्मा सी गई। अरे खाला, ये अपनी गुड़िया है। वजाहत गुड़िया के मासूम और कली की तरह पाक हुस्न को, जिस पर शबनम के कतरे भी नहीं पड़े थे, देखकर बेसाख्ता ठिठक कर बोला था, ओफो वजाहत भाई, अब आप मेरा मजाक उड़ाना मत शुरू कर दीजिएगा। गुड़िया मुंह बसूर कर बोली, वजाहत अक्सर इससे छेड़छाड़ करता रहता था। हाँ वजाहत भाई,
آپ پلیز آج کے دن گڑیا کو چھوڑ دیجیے۔ شاہینہ اپنے بھائی سے گڑیا کی حمایت میں بولی تو وجاہت جس کی دل کی دنیا کو بدلنے میں چند پل لگے تھے وہ زہریلا بڑبڑایا، آج کیا، اب تو میں گڑیا کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حمزہ، اس لڑکی نے تو حد ہی کر دی، تمہارے اسپتال تک پہنچ گئی، پلیز تم کچھ کرو، اس لڑکی سے جان چھڑاؤ، میرا تو ایک ایک پل جیسے سولی پر لٹکا ہوا ہے۔ رامین کو جب حمزہ نے بتایا کہ قندیل اس کے اسپتال تک پہنچ گئی تو وہ بری طرح پریشان ہو گئی۔ حمزہ جانتا تھا کہ رامین اس بات سے کافی ٹینس ہو جائے گی، مگر وہ خود اتنا پریشان ہو رہا تھا کہ رامین سے چھپا نہیں پایا۔ وہ میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر اب لگتا ہے کہ اس سے اسی کی زبان میں بات کرنا پڑے گی۔ حمزہ کچھ سوچ کر بولا تو رامین تیزی سے بولی، حمزہ تم اس کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کرو گے، سمجھے؟ او فار گاڈ سیک، رامین وہ لڑکی بے حیا ہے مگر میں نہیں ہوں، میں اپنے خاندان کے ناموس اپنے وقار پر آنچ تک نہیں آنے دوں گا۔ حمزہ مضبوط لہجے میں بولا، پھر رامین سے استفسار کیا، اچھا یہ بتاؤ شایان کب بزنس ٹور سے واپس آ رہا ہے؟ 15 دن بعد، رامین مختصراً بولی۔ ٹھیک ہے، پھر شایان سے مشورہ کر کے میں کچھ کرتا ہوں، بس تم ہمت و حوصلے سے کام لو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک بار پھر رامین کو دلاسا دیتے ہوئے بولا تو رامین محض سر ہلا گئی۔ خالہ امی جب مٹھائی سمیت گڑیا کا ہاتھ وجاہت کے لیے مانگنے آئیں تو انتہائی حیران رہ گئی۔ ارے گڑیا، اب تم میری بھابھی بننے والی ہو، وجاہت بھائی کی دلہن، یہ منہ کھولے کیوں کھڑی ہو؟ چلو ہم سے شرماؤ۔ شاہینہ خوشی سے بے حال لہجے میں بولی، اسے گڑیا بے حد پسند تھی۔ شاہینہ کی بات پر گڑیا نے ہڑبڑا کر اپنا منہ بند اور نگاہیں نیچے کیں، جو حیرت کی زیادتی سے کھلی جا رہی تھیں۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب بھی اس رشتے سے بہت خوش تھے، کیونکہ وجاہت ایک پڑھا لکھا اور آرمی میں کیپٹن تھا۔ گڑیا کے احساسات اس پل عجیب سے ہو رہے تھے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں، مگر اس نے ممی پاپا سے یہ ضرور کہا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرے گی اور ڈاکٹر ہر قیمت پر بنے گی۔ خالہ امی اور وجاہت کو اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں تھا، بلکہ شادی انہوں نے گڑیا کے ڈاکٹر بن جانے کے بعد ہی طے کی تھی۔ یہ سن کر گڑیا مطمئن ہو گئی تھی۔ ایئرپورٹ کے لاؤنج میں رامین و حمزہ انتہائی بے قراری سے بار بار دروازے کی جانب دیکھے جا رہے تھے۔ بالآخر شایان کا چہرہ نمودار ہوا تو دونوں کی جان میں جان آئی۔ شایان نے انہیں دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا، جب وہ قریب آیا تو حمزہ شایان کے بازو پکڑ کر دانت پیس کر بولا، ارے واہ، کتنی دیر سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور تم مزے سے خرامہ خرابہ ٹہلتے ہوئے آ رہے ہو۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ شایان حمزہ کی بے چینی اور رامین کا اترا ہوا منہ دیکھ کر حیرت سے بولا، بھیا۔ رامین گلگیر آواز میں صرف اتنا ہی کہہ سکی، رامی جانو کیا ہوا؟ اپنی عزیز جان بہن کو اداس دیکھ کر شایان کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ پلیز رامین، خود پر کنٹرول کرو، دیکھو سب لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ اپنے اطراف میں لوگوں کو دیکھ کر بولا، جو اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، شایان تم گاڑی میں آؤ، میں تمہیں پوری تفصیل بتاتا ہوں، ہاں چلو۔ شایان فکر مندی سے رامین کو اپنے ساتھ لگائے ایئرپورٹ سے باہر آ گیا۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب نے خالہ امی کے بے حد اصرار پر گڑیا اور وجاہت کی منگنی کی تاریخ طے کر دی تھی اور اب منگنی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ روز بازاروں کے چکر لگ رہے تھے۔ چونکہ گڑیا اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، لہٰذا وہ گڑیا کی منگنی بڑی شان سے کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن نگہت بیگم پڑوسن کے ساتھ شاپنگ کرنے بازار گئی ہوئی تھیں۔ نعمان صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ گڑیا جو ٹی وی دیکھنے میں محو تھی، ٹی وی کی آواز آہستہ کر کے اس نے فون اٹھایا، ہیلو جانے وجاہت، السلام علیکم۔ اچانک ماؤتھ پیس سے وجاہت کی گمبھیر اور جذبات سے بوجھل آواز ابھری تو گڑیا کے ہاتھ پیروں میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ کون؟ وجاہت بھائی، وہ بمشکل تھوک نگلتے ہوئے بولی، ارے مجھ پر اتنا بڑا ستم کیوں؟ پلیز بھائی تو مت کہو، صرف وجاہت کہو۔ وجاہت دہائی دے کر بولا تو گڑیا بری طرح سٹپٹا گئی۔ وجاہت آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، گڑیا اٹک اٹک کر بولی تو وجاہت نے اس کی حالت زار سے محظوظ ہو کر کہکا لگایا، جس پر گڑیا برا مان کر بولی، آپ بہت برے ہیں، جیسا بھی ہوں جانے وجاہت، صرف تمہارا ہوں۔ یہ سن کر گڑیا کا دل بری طرح دھڑکا، اس نے ہڑبڑا کر فون رکھ دیا۔ معاملہ تو واقعی کافی گھمبیر بھی ہے اور سنگین بھی۔ گاڑی میں حمزہ اور رامین نے جب تمام قصہ شایان کے گوش گزار کیا تو وہ بھی بری طرح الجھ گیا۔ حمزہ، آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ لڑکی ہاتھ دھو کر تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ تم یاد کرو اچھی طرح سے، کہیں تمہاری کسی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ شایان نے حمزہ سے کہا تو وہ بری طرح بھڑک اٹھا، میرا اس وقت دل چاہ رہا ہے
کہ میں یہ گاڑی کسی درخت سے ماروں؟ پلیز ایسا کرنے سے پہلے مجھے اور رامین کو اتار دو، پھر آرام سے تم اپنا شوق پورا کر لینا۔ شایان مصنوعی گھبراہٹ سے بولا تو حمزہ نے اسے تادیبی نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں مذاق سوچ رہا ہے اور یہاں میری زندگی کی خوشیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ گھر میں ڈیڈی اور دادو اپسیٹ ہیں، یہاں رامین پریشان ہیں، وہاں اسپتال میں وہ لڑکی میری پوزیشن آکورڈ کر رہی ہے، میں کروں تو کیا کروں؟ اور بھیا، بابا کہہ رہے ہیں کہ جہاں رائی ہوتی ہے وہیں پہاڑ بنتا ہے۔ رامین نے بھی مداخلت کی تو حمزہ نے تیش کے عالم میں سٹیئرنگ پر مکہ دے مارا۔ لو اور سنو، اب چچا جان بھی مجھ سے بدگمان ہو رہے ہیں۔ حمزہ واقعی بے حد اپسیٹ تھا۔ شایان نے اس کے کندھے کو تھپک کر کہا، تم دونوں بالکل فکر مت کرو، اب میں آ گیا ہوں نا، اب میں نپٹتا ہوں اس لڑکی سے۔ ویسے ہے کیسی وہ؟ شکل سے تو بڑی بھولی بھالی لگتی ہے، مگر کرتوت توبہ، حمزہ چڑھ کر بولا۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ لڑکی تمہارے گھر یا پھر اسپتال آئی تو مجھے بلا لینا۔ شایان نے کچھ سوچ کر کہا تو حمزہ نے ہلکا پھلکا ہو کر سر ہلا دیا۔ شایان واقعی اس کے تمام پرابلمز چٹکیوں میں حل کر دیا کرتا تھا۔ دونوں چچا اور تایا زاد تھے اور ان کے درمیان بہت گہری دوستی بھی تھی۔ حمزہ کی ماں کے انتقال کے بعد شایان اور رامین کی ماں نے اسے بہت پیار دیا تھا۔ شایان تو اسے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور شایان بھی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ انٹر تک دونوں نے تعلیم ایک ساتھ مکمل کی تھی، پھر حمزہ میڈیکل کی لائن کی جانب آ گیا تھا اور شایان بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف، اور آج وہ اپنے پاپا کا بزنس بڑی خوبی کے ساتھ چلا رہا تھا۔ دلہن بنی گڑیا چاند کو بھی شرمائے دے رہی تھی۔ آف وائٹ رنگ کے شرارے پر گولڈن رنگ کے کام اور چہرے پر نفاست سے کیے گئے میک اپ میں وہ آسمان کی کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ نگہت بیگم اپنی بیٹی کو جی بھر کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی کہ کہیں ان کی اپنی نظر ہی نہ لگ جائے۔ دلہا بنا وجاہت فیروزی کرتے اور سفید شلوار میں نکھرا نکھرا لگ رہا تھا۔ پہلو میں بیٹھی گڑیا کے اپنے ہونے کا احساس اسے عجیب سرمستی میں مبتلا کر رہا تھا۔ دل چاہ رہا ہے ابھی اور اسی وقت تمہیں رخصت کروا کر اپنے ساتھ لے جاؤں۔ موقع دیکھ کر وجاہت نے گڑیا کے کان میں سرگوشی کی تو گڑیا بری طرح شرما گئی۔ سب لوگ ان کی جوڑی کو چاند سورج کی جوڑی سے تشبیہ دے رہے تھے۔ نگہت بیگم اور نعمان صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر اس کی خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔ سر، آپ کی فیانسی آئی ہیں۔ حمزہ تو جیسے اس جملے کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی پی این نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی، حمزہ نے فوراً موبائل پر شایان کو کانٹیکٹ کیا۔ ہیلو شایان، جلدی پہنچ، وہ آ گئی ہے۔ حمزہ نے بڑی عجلت میں بات کر کے موبائل آف کیا اور پی این کے ذریعے اسے اندر آنے کو کہا۔ اندر ہی اندر حمزہ مرغ بسمل کی مانند پیچ و تاب کھا رہا تھا، مگر بظاہر جھیل کی مانند پرسکون تھا۔ قندیل جو ہی کمرے میں داخل ہوئی تو حمزہ تنزن گویا ہوا۔ آئیے آئیے قندیل صاحبہ، مجھے آپ ہی کا انتظار تھا۔ اچھا، میرا انتظار؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہیں؟ قندیل پہلے تو اس کے ٹھنڈے ٹھار لہجے پر حیران ہوئی، پھر اپنی حیرت چھپا کر بے باکی سے بولی، جی بالکل، ابھی قاضی صاحب آنے والے ہیں۔ حمزہ سرد لہجے میں بولا تو حمزہ کا اطمینان قندیل کو اندر سے مضطرب کر گیا، مگر اس نے کمال ضبط سے اپنی کیفیت پر پردہ ڈالا۔ اتنے سالوں سے وہ صرف صبر و ضبط ہی تو کرتی آ رہی تھی۔ کیا لیں گی آپ، چائے یا ٹھنڈا؟ حمزہ کے دوسرے جملے پر وہ اچھی خاصی پریشان ہو اٹھی، پھر اسے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھ کر بولی، آپ واقعی مجھ سے شادی کرنے پر رضامند ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ حمزہ نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا۔ دیکھیے حمزہ صاحب، آپ چاہیں راضی ہوں یا نہ ہوں، شادی تو آپ کو مجھ سے ہی کرنی پڑے گی۔ قندیل ازلی بے پرواہی سے بولی، جو اس کی طبیعت کا خاصہ تھی۔ اچھا، تو آپ میرے ہاتھ پاؤں بندھوا کر میری کنپٹی پر پستول رکھ کر مجھ سے شادی کریں گی؟ حمزہ استہزئیہ انداز میں بولا، اگر آپ مجھ سے شادی نہیں کریں گے تو آپ یہ بھی بھول جائیے کہ میرے جیتے جی رامین آپ کی زندگی میں داخل ہوگی، وہ زہر خند لہجے میں بولی تو حمزہ کو اپنے صبر کی تنابیں بالکل چھوڑنی پڑیں۔ او یو شٹ اپ چیپ گرل، تم ہوتی کون ہو ایسا کرنے والی؟ میں تمہارا گلا دبا دوں گا، شوق سے دبا دیجئے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تو حمزہ بخوبی سمجھ گیا کہ اس لڑکی کو نہ اپنی نسوانیت کے پندار کی پرواہ ہے اور نہ اپنی جان کی۔ یہ لڑکی واقعی اس کی زندگی تہ و بالا کرنے آئی ہے اور بے حد ثابت قدم بھی ہے۔ دیکھو پلیز مجھے بتاؤ کہ تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا ہے، تمہارا مقصد کیا ہے، آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ حمزہ نرم پڑتے ہوئے بولا۔ ابھی قندیل مزید کچھ کہتی کہ اچانک دروازہ نوک ہو کر ایک دم سے کھلا۔ قندیل کی چونکہ دروازے کی جانب پیٹھ تھی، اس نے چونک کر دروازے کی سمت نگاہ اٹھائی تو نوماد کو دیکھ کر حمزہ کی آواز کمرے میں گونجی، شایان، یہ ہیں وہ محترمہ جو مجھ سے شادی کرنے کے جنون میں اپنی تمام شرم و حیا کو بالائے طاق رکھ کر
عورت ذات کا نام بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ حمزہ کی اس کڑوی بات پر قندیل کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا، جسے شایان کی زیرک نگاہوں نے فوراً بھانپ لیا۔ شایان چلتا ہوا قندیل کے قریب آیا اور اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام شایان ہے، شایان حیدر۔ پیشے کے اعتبار سے میں بزنس مین ہوں، شایان نے سہولت سے کہا۔ تو قندیل اپنے مخصوص انداز میں بولی، تو میں کیا کروں؟ اگر آپ شایان حیدر ہیں اور بزنس مین بھی ہیں تو میڈم آپ مجھے پسند کر لیں۔ یہ بیچارہ تو منگنی شدہ ہے، کچھ عرصے میں شادی شدہ بھی ہو جائے گا، مگر میں بالکل کنوارا ہوں، شایان مزے سے بولا۔ تو قندیل ایک دم جزبز ہو گئی، جبکہ حمزہ کو شایان کے غیر سنجیدہ انداز پر غصہ آنے لگا۔ شایان حمزہ تم ذرا وارڈ کا چکر لگا کر آؤ، شایان نے حمزہ کی بات درمیان میں قطع کر کے کہا۔ تو حمزہ نہ چاہتے ہوئے بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب بولیے مس قندیل، شایان قندیل سے پوری طرح متوجہ ہو کر بولا۔ فیروزی اور پنک امتزاج کے کاٹن کے سوٹ میں سادہ سی بالوں کی چٹیاں بنائے وہ کہیں سے کوئی شاطر یا مکار لڑکی نہیں لگ رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، قندیل نے چڑھ کر کہا۔ تو شایان دو بدو بولا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے بات کریں، کتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی، جیسے جھرنے بہہ رہے ہوں۔ بس کیجیے مسٹر، میں ان باتوں سے متاثر ہونے والی لڑکی نہیں ہوں۔ پھر کس قسم کی لڑکی ہیں آپ سے مطلب؟ تو پلیز مجھ سے مطلب رکھیے نا، آپ انتہائی چھچورے انسان ہیں، جیسا بھی ہوں اب صرف آپ کا بن کر رہوں گا۔ آپ قندیل نے تل ملا کر اپنی انگیر شہادت اس کی جانب اٹھائی، مگر زبان کنگ ہو گئی۔ بڑی بے بسی سے اس نے اپنی انگلی کو نیچے کیا۔ حمزہ کو بتا دیجیے گا، میں پھر آؤں گی۔ یہ کہہ کر قندیل انتہائی سرعت سے کمرے سے باہر نکل گئی اور باہر کھڑا حمزہ پلر کی اوٹ میں کھڑا قندیل کے باہر نکلنے کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، حمزہ غڑاب سے اندر آیا اور انتہائی بے تابی سے بولا، کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ میرے بھائی تھوڑا صبر سے کام لو، بس اب تم چین کی نیند سو۔ یہ لڑکی اس میدان کی کھلاڑی نہیں ہے، بہت آسانی سے میرے قابو میں آ جائے گی۔ شایان حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تو حمزہ نے اطمینان کی گہری سانس کھینچ کر فضا میں خارج کی۔ کیا ہوا قندیل بیٹا؟ میں دیکھ رہی ہوں جب سے تم آفس سے آئی ہو کچھ کھوئی کھوئی اور پریشان ہو، سب خیریت ہے نا؟ اماں قندیل کو دیکھ کر گویا ہوئی تو وہ بے ساختہ چونکی۔ نہیں اماں، کوئی خاص بات نہیں ہے، آفس میں تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں چلتی رہتی ہیں، آپ پریشان مت ہوں، میں تھوڑا تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر قندیل اپنے کمرے میں آ گئی اور جلے پاؤں کی بلی کی مانند ادھر سے ادھر چکر لگانے لگی۔ اوہ میرے خدایا، کیا کروں؟ وہ لڑکا کہاں سے کود پڑا؟ مگر جو بھی ہو، میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گی، قندیل خود سے بولی۔ پھر فریش ہونے کی غرض سے باتھ روم میں چلی گئی۔ اگلے ہفتے سے گڑیا کے کالج کی کلاسز شروع ہونے والی تھی، وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی۔ شاہینہ اس کی بے قراری دیکھ کر اس کو چھیڑے جا رہی تھی۔ میں تو کہتی ہوں بھاوچ، یہ ڈاکٹری چھوڑو اور میرے بھائی کی دلہن بن کر جلدی سے ہمارے آنگن میں اتر آؤ۔ شاہینہ پلیز، مذاق میں بھی ایسا مت کہنا، تم تو جانتی ہو نا کہ ڈاکٹر بننا میری زندگی کی اولین خواہش ہے۔ گڑیا جذباتی ہو کر بولی۔ تو شاہینہ اس کا جنون دیکھ کر چند ثانیے کے لیے خاموش سی ہو گئی، پھر کچھ سوچ کر بولی، گڑیا خواب دیکھنا اچھی بات ہے اور ان کی تکمیل کے لیے جستجو اور محنت کرنا اور زیادہ اچھا ہے، مگر تم ڈاکٹر بننے کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا رہی ہو؟ تم انشاءاللہ ڈاکٹر ضرور بنو گی، مگر خدا کے لیے شاہینہ کوئی غلط لفظ منہ سے مت نکالنا، اور ڈاکٹر بننا میرے لیے زندگی اور موت کا سوال ہے اور میں اپنے اس خواب کی تکمیل کے لیے ہر قربانی دے ڈالوں گی۔ گڑیا اتنے مضبوط اور بے لچک انداز میں بولی تو شاہینہ نے خاموش رہنے میں عافیت جانی۔ ہیلو مس قندیل، کیسی ہیں آپ؟ وہ فائل پر جھکی اہم نکات نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک اس کے قریب سے آواز ابھری۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ فقط اتنا ہی بول پائی۔ کیوں جناب، کیا ہم آپ سے ملنے نہیں آ سکتے؟ آپ بھی تو وقت بے وقت حمزہ کے گھر اس کے اسپتال میں چلی آتی ہیں۔ شایان اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو کر بولا تو قندیل نے اپنے آپ کو بمشکل سنبھالا اور اس شخص کی جانب دیکھا جو اب اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا، جس کی مقناطیسی آنکھیں اندر ہی اندر اسے پزل کر دیا کرتی تھیں۔ مسٹر شایان، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے آفس آ کر آپ مجھے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کریں گے اور حمزہ کی زندگی سے دور ہو جانے پر مجھے مجبور کریں گے تو یہ سب آپ کی بھول ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ قندیل مضبوط انداز میں بولی تو شایان بڑے دلنشین انداز میں مسکرا کر بولا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو ڈرانے دھمکانے ہرگز نہیں آیا
اور دوسری بات کا جواب ہے کہ آپ جب حمزہ کی زندگی میں ہیں ہی نہیں تو دور جانے کا کیا سوال۔ حمزہ کی زندگی میں صرف اور صرف میری بہن رامین ہے، اور تو آپ رامین کے بھائی ہیں۔ قندیل یہ سن کر طنزیہ لہجے میں بولی، جی میں رامین کا بھائی ہوں، اور حمزہ میرا صرف کزن ہی نہیں میرا دوست بھی ہے۔ آپ کیوں اس کے پیچھے پڑی ہیں جبکہ اسے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ آپ پلیز یہاں سے جائیے، مجھے کام کرنا ہے، میں اپنے سوال کا جواب لے کر جاؤں گا۔ میں آپ کو کچھ بھی بتانا ضروری نہیں سمجھتی، آپ کو بتانا ہوگا مس قندیل، آپ یہاں سے چلے جائیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ شایان کرسی پر مزید پھیل کر بیٹھ گیا۔ قندیل نے اسے تعجبی نگاہوں سے دیکھا۔ میرون رنگ کے شلوار سوٹ میں ہمیشہ کی طرح سادہ سی چٹیاں بنائیں، جس کے بل سے دو تین لٹیں نکل کر اس کے چہرے سے چھیڑخانی کر رہی تھیں۔ آنکھوں میں پرسرار سی خاموشی لیے یہ لڑکی اسے بہت خاص لگی۔ دیکھیے محترمہ، اگر آپ کے ساتھ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے، میں اسے حل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ شایان اسے رسانیت سے سمجھاتے ہوئے بولا، تو قندیل نے انتہائی ناگواری سے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں آپ نے خدمت خلق کا کوئی ادارہ کھول رکھا ہے کیا؟ مگر آپ یہ سن لیں، مجھے بھیک اور خیرات نہیں چاہیے۔ اور حمزہ سے آپ کیا مانگ رہی ہیں؟ وہ بھیک اور خیرات نہیں، وہ دو بدو بولا تو قندیل نے بڑی بے دردی سے اپنا نچلا ہونٹ کچل ڈالا۔ آنکھوں کی سطح پر ہلکی سی نمی اتری، مگر قندیل نے بڑی سرعت سے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ شایان نے اس کی چمکدار سیدھی مانگ کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اینی ویز ہماری جلد ہی ملاقات ہوگی۔ شایان کی آواز پر بھی قندیل نے سر نہیں اٹھایا۔ وہ چند ثانیے سے دیکھتا رہا، پھر لمبے لمبے ڈگ بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد قندیل نے نہ جانے کب کی رکی ہوئی سانس فضا میں خارج کی۔ شایان بڑے مزے سے رامین اور حمزہ کو آج کی رویداد سنا رہا تھا۔ یار واقعی تو کمال کا انسان ہے، وہ لڑکی کسی سے بھی نہیں ڈری اور تجھ سے گھبرا گئی۔ حمزہ اس کی تعریف کرتے ہوئے بولا تو شایان نے دلنشیں انداز میں کہا، بس میرے یار آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا ہے کیا۔ ہاں بھیا، آپ اس لڑکی سے جلدی ہی ہماری جان چھڑائیے۔ رامین نہ روٹھے انداز میں بولی، ارے میری بہنا، جب تک یہ تیرا بھائی زندہ ہے تیری خوشیوں کو کوئی نظر نہیں لگا سکتا۔ شایان پیار بھرے لہجے میں بولا، یار اس لڑکی نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ وہ میرے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ حمزہ نے استفسار کیا۔ تم لوگ ذرا صبر سے کام لو، سب کچھ معلوم ہو جائے گا، بڑی شاطر اور گھنی لڑکی ہے۔ نہیں حمزہ، وہ لڑکی شاطر نہیں ہے، یہ تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں۔ اچانک ذہن کے پردے پر قندیل کا چہرہ لہرایا تو شایان سوچ کر بولا، مگر یار ایک شریف اور باحیا لڑکی ایسی گھٹیا اور اونچی حرکت کبھی نہیں کر سکتی جو یہ لڑکی کر رہی ہے۔ ڈیڈی اور دادوں کے پاس آ کر کہنا کہ حمزہ نے میرے ساتھ وقت گزارا ہے، مجھ سے شادی کا وعدہ کیا ہے، اور بڑی بے باکی سے اسپتال میں آ کر میری فیونسی کہہ کر مجھ سے ملنا۔ حمزہ بدگمانی سے بولا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے جو اس نے اپنے دل میں چھپا رکھی ہے، اور وہ وجہ میں ضرور جان کر رہوں گا۔ شایان مضبوط انداز میں بولا۔ اندھیرے کمرے میں تکیہ منہ پر رکھے وہ جاگ رہی تھی یا شاید سو گئی تھی، اماں کو معلوم نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کمرے کی بتیاں جلائیں تو پورا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا۔ قندیل نے بے ساختہ کھٹکے کی آواز پر تکیہ منہ سے ہٹایا۔ قندیل، مغرب کا وقت ہونے والا ہے، دونوں وقت جب ملتے ہیں تو سونا نہیں چاہیے، اماں حلاوت سے بولی تو نہ چاہتے ہوئے بھی قندیل کوہنیوں کے بل اٹھ بیٹھی اور اپنے بکھرے بالوں کا جوڑا بنا کر اماں سے بولی، بس تھوڑا سر میں درد تھا اسی لیے کچھ دیر کو آنکھ لگ گئی۔ اماں کو نہیں بتاؤ گی کیا پریشانی ہے تجھے؟ اماں اسے پیار کرتے ہوئے بولی تو یکدم قندیل کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئیں۔ وہ بے ساختہ اماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اماں سمجھ گئیں کہ ضرور کوئی بات ہے، ورنہ قندیل چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھبرانے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ جب وہ اچھی طرح رو چکی تو خود ہی چپ ہو گئی۔ اچھا اب بتاؤ وہ کون سی بات ہے جس نے میری قندیل کو بجھا کر رکھ دیا ہے؟ اماں اس کے گالوں پر آنسوؤں کی لکیریں اپنے پلو سے صاف کرتے ہوئے گویا ہوئیں تو چند ثانیے کے لیے قندیل خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، اماں وہ مجھے مل گیا ہے جس کی تلاش میں سالوں سے کر رہی تھی۔ کون وہ؟ اماں نہ سمجھی سے بولی، وہی جس کی بدولت آج میں بالکل تنہا رہ گئی، جس کی وجہ سے میں تباہ ہوئی، جس کی وجہ سے آج میں دھکے کھا رہی ہوں۔ کون حمزہ؟ اماں اچنبے سے بولی۔ قندیل نے محض سر ہلا دیا۔ بہت دیر تک اماں کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ بولیں تو کیا بولیں، پھر کافی وقت گزر جانے کے بعد وہ گویا ہوئیں، تم نے کیا سوچا ہے بیٹا؟ جس طرح سے اس نے میری خوشیوں کو، میرے چین و سکون کو چھینا ہے، اسی طرح میں بھی اس کا سب کچھ چھین لوں گی۔ قندیل زہر خند لہجے میں بولی تو اماں پریشان ہو گئیں۔ مگر بیٹا، اماں پلیز، اس نے اماں کی بات درمیان میں قطع کی، میں اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ قطعیت سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔
जबकि अम्मा सोचों के समंदर में डूब गईं। गुड़िया की क्लासेस शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले से इसे तेज़ बुखार हो गया। निगहत बेगम और नुमान साहब की तो गोया जान सूली पर रटक गई। खाला अम्मी और शाहीना भी इसकी पट्टी से लगी बैठी थीं। वजाहत भी रोज़ चक्कर लगा रहा था, मगर बुखार की शिद्दत में कमी नहीं हो रही थी। गुड़िया को जब भी थोड़ा बहुत होश आता, वो घबरा कर कहती, मम्मी मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी, प्लीज़ डॉक्टर से कहें मुझे जल्दी ठीक कर दे। गुड़िया जानू तुम फिक्र मत करो, थोड़े दिन की क्लासें मिस हो जाएंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम जल्द कवर कर लोगी। बस इस वक्त तुम जहन पर कोई बोझ मत लो। नुमान साहब इस पर झुके इसे प्यार करते हुए बोले, तो गुड़िया ने एक बार फिर नकाहत के आलम में अपनी आंखें बंद कर लीं। आपा मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? निगहत रूहान से लहजे में बोली। तो खाला अम्मी ने इन्हें दिलासा देते हुए कहा, अरे भाई क्यों ठीक नहीं होगी मेरी बहू, बस तुम अल्लाह पर भरोसा रखो। कंदील ऑफिस आई तो चपरासी ने मसला सुनाया कि इसे बॉस बुला रहे हैं। वो पहली फुर्सत में इनके कमरे में गई तो वो बड़े पुरतपाका अंदाज में बोले, अरे भाई आइए मिस कंदील, प्लीज़ बैठिए। अपने बॉस की इस कदर खुश अखलाक़ी देखकर वो हैरान थी, क्योंकि वो खासे चिड़चिड़े वाक़या हुए थे। बात दरअसल ये है मिस कंदील कि मेरे दोस्त के बेटे की कंपनी में अकाउंट मैनेजर की पोस्ट खाली है। उन्होंने कहा कि कोई मेहनती और दयानतदार इंसान चाहिए, तो मुझे तुम्हारा ख़्याल आ गया। वहाँ तुम्हारी सैलरी भी डबल होगी और दीगर मराद भी मिलेंगी। बॉस की बात सुनकर कंदील को अपनी खुशनसीबी पर यकीन नहीं आया। वाकई सर, वो लोग मुझे अकाउंट मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं। कंदील फरते जज्बात में घिर कर बोली, हाँ भाई बिल्कुल दे रहे हैं। मैं शाकिर से कहकर तुम्हारे तमाम ड्यूज़ क्लियर करवा देता हूँ, तुम कल ही वहाँ ज्वाइन कर लो। मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ। बॉस सहूलत से बोले तो कंदील ने खुशी से लबरेज लहजे में कहा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमजा ने दादो और डैडी की मिन्नत समानत करके शादी की तारीख लेने रामीन के घर भेज दिया था, और वहाँ शायान ने अपने वालिदैन को खूब समझा बुझा दिया था कि एक अजनबी और झूठी लड़की की बातों में आकर आप क्यों इन दोनों की ज़िंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। फिलआखिर अगले चांद की पहली तारीख को शादी का दिन ठहर गया। रामीन और हमजा बहुत खुश थे, मगर दिल में एक खौफ था कि कंदील कोई हंगामा खड़ा न कर दे। आज मौसम सुबह से ही खुशगवार था। कंदील को नई कंपनी ज्वाइन किए एक हफ्ता हो गया था। वो वहाँ के माहौल से काफ़ी मुतमईन थी और अपना काम भी दिलजमई के साथ कर रही थी। ऑफिस से वापसी पर वो तारिक रोड उतर गई। इसे अम्मा और अपने लिए कुछ कपड़े लेने थे। हल्की हल्की बूंदाबांदी और सुबह हवा ने कंदील की तबीयत पर अच्छा असर डाला था। वह मगन सी एक दुकान में दाखिल हुई और दुकानदार से कॉटन के मुख्तलिफ प्रिंट्स निकलवाने लगी। यूं ही देखते देखते इसकी निगाह सामने गई तो ज्वेलर की दुकान में हमजा और रामीन को इंतहाई खुशगवार अंदाज में अंदर दाखिल होते देखा। हमजा को खुश देखकर इसके तन बदन में आग लग गई। वो कपड़ा वहीं छोड़कर ज्वेलर की दुकान की जानिब आ गई। अंदर दाखिल हुई तो दोनों सामने ही इसे शोकेस में जेवर देखते नजर आ गए। रामीन, मुंह दिखाई में क्या लोगी तुम, खुद ही पसंद कर लो। हमजा की प्यार भरी आवाज़ कंदील के कान से टकराई तो वो चंद कदम और आगे बढ़ी। अब वो इनकी बिल्कुल पोस्ट पर खड़ी थी। वो तो शादी की तैयारियां हो रही हैं। कंदील की जहरखंद आवाज़ पर दोनों ने बैक वक्त मुड़कर देखा। कंदील को सामने पाकर दोनों के चेहरे जो कुछ देर पहले रोशनियां बिखेर रहे थे यकदम बुझ गए। तुम यहाँ भी नाजिल हो गई? हमजा दांत पीस कर बोला। तुम चाहे कुछ भी कर लो हमजा हसन, मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुम होती कौन हो इस शादी को रोकने वाली? हमजा की शादी होगी तो सिर्फ मेरी बहन रामीन से। अकब से शायान की गुस्सीली आवाज़ उभरी। वो गाड़ी को पार्क करने गया था, इसलिए इन लोगों के पीछे रह गया था। कंदील ने मुड़कर शायान को देखा। वो आज पहली बार इसे गुस्से में देख रही थी। जब मेरी शादी हमजा से हो जाएगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन होती हूँ। कंदील शायान को खातिर में लाए बगैर रामीन को देखते हुए बोली, जिसका चेहरा लठे की माने सफ़ेद पड़ गया था, और रामीन की यह हालत शायान को मज़ीद इश्ताल दिलाने के लिए काफ़ी थी। हमजा, रामीन तुम आराम से शॉपिंग करो, मैं इस लड़की से निपटता हूँ। ये कहकर शायान ने इसकी कलाई पकड़ी और ज़बरदस्ती बाहर ले आया। छोड़ो जंगली इंसान। हाथ में पड़ी कांच की चूड़ियां टूटकर कंदील की कलाई में पेवस्त हो गई थीं। घबराहट व तकलीफ में कंदील चिल्लाकर बोली, मगर शायान ने जैसे कानों में तेल डाल रखा था। वो हनूज इसे घसीटता हुआ पार्किंग की तरफ आया। इर्द गिर्द गुजरते राहगीर भी ये तमाशा देखने रुक गए, मगर आजकल के हालात के पेश नज़र किसी की हिम्मत न हुई कि वह शायान से कंदील का हाथ छुड़वाता। शायान ने इसे फ्रंट सीट पर धकेला। इससे पहले कि वो उतरती, शायान तेज़ी से ड्राइविंग सीट पर बैठा और इसका हाथ मजबूती से थामकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहाँ जा रहे हो मुझे लेकर? मैं कहती हूँ रोको गाड़ी, वो चिल्लाकर बोली, मगर शायान इंतहाई रैश ड्राइविंग कर रहा था। कंदील ने काफ़ी हाथ चलाए शायान के चुंगल से आज़ाद होने के लिए,
مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ گاڑی اب شہر سے نکل کر سنسان جگہ پر آ گئی تھی۔ پھر فلیٹوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ شاید کوئی نیا علاقہ تھا۔ ایک فلیٹ کے کمپاؤنڈ میں آ کر شایان نے گاڑی روکی اور پھر دوسری جانب کا دروازہ کھول کر اسے ایک بار پھر گھسیٹتا ہوا فلیٹ کے اندر لے آیا۔ فرسٹ فلور پر بنے ایک فلیٹ کے دروازے پر اس نے دستک دی تو ایک لڑکا نمودار ہوا۔ ارے شایان تم؟ پھر جب اس کی نگاہ قندیل پر پڑی تو خاموشی سے راستے سے ہٹ گیا۔ شایان نے اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لایا اور بستر پر دھکیل دیا اور باہر جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ شایان نے یہ سب اتنا افراتفری میں کیا کہ قندیل کے حواس پوری طرح جاتے رہے۔ اس نے بری طرح دروازہ پیٹ ڈالا مگر جواب ندارد۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد شایان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے کا پتھریلا پن اور بینچے ہونٹ قندیل کو سمائے دے رہے تھے۔ قاضی صاحب اور گواہ کا بندوبست ہو گیا ہے۔ اگر سیدھی شرافت سے نکاح نامے پر سائن نہیں کیے تو تمہاری اماں کل کا سورج نہیں دیکھیں گی۔ انتہائی سنگ دلانہ انداز میں کہہ کر شایان یہ جا وہ جا، جبکہ قندیل بھونچکا کھڑی رہ گئی اور پھر 15 منٹ بعد ہی وہ قندیل سے قندیل شایان بن گئی۔ اپنی بے بسی پر اور شایان کے اس ظلم پر وہ پتھر کی ہو گئی۔ شایان جب دوبارہ کمرے میں آیا تو انتہائی تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھ کر بولا، اب کرو تم حمزہ سے شادی۔ اب دیکھتا ہوں میں کہ تم کس طرح رامین اور حمزہ کی شادی رکواتی ہو۔ شایان کے ذہن میں بجھے الفاظ نے بھی قندیل کے ساکت و صامت وجود پر کوئی اثر نہ ڈالا۔ وہ ہنوز بیٹھی رہی۔ شایان کا خیال تھا کہ وہ چیخے گی، چلائے گی، بیعت نہیں کہ اپنے ناخنوں سے اس پر حملہ کر دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ جب کافی دیر یوں ہی بیٹھے ہوئے ہو گئی تو شایان کی آواز گونجی، گھر چلنا ہے یا پھر سہاگرات منانی ہے؟ اس پر قندیل بری طرح چونکی۔ اس نے خالی خالی نگاہوں سے شایان کو دیکھا تو شایان اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل آیا اور قندیل کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا دوست انہیں تنہائی فراہم کر کے باہر چلا گیا تھا، جس کی بیوی آج کل اپنے میکے لاہور گئی ہوئی تھی۔ 15 منٹ گزر چکے تھے مگر قندیل باہر نہیں آئی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اندر جائے، ایک دم چھن سے کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ تیزی سے اندر کی جانب لپکا تو قندیل نے شو پیس سے ڈریسنگ کے آئینے کو توڑا اور آئینے کا ٹکڑا اپنی کلائی میں پھیرنا ہی چاہتی تھی کہ شایان چیتے کی تیزی سے قندیل پر جھپٹا اور کانچ اس کے ہاتھ سے لے کر ایک زوردار دھپڑ رسید کیا۔ قندیل دھپڑ کی تاب نہ لا کر صوفے پر جا گری۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اپنی جان لینے چلی تھی؟ شایان نے بپھر کر اس کے دونوں بازوؤں کو جھنجھوڑا تو قندیل گویا بلاسٹ ہو گئی۔ ہاں ہاں جان لے رہی تھی تاکہ تم لوگ سکون سے رہو، رامیر اور حمزہ کا گھر بس جائے، تمہیں اطمینان مل جائے اور مجھے کیا مجھے سکون نہیں چاہیے؟ کیا پھولوں کی رہ گزر صرف تم لوگوں کے لیے ہے؟ میرے دامن میں کیا صرف کانٹے ہیں؟ غم کے کانٹے، بے سکونی و اضطراب کے کانٹے، جدائی کے کانٹے، بدنامی کے کانٹے، بے حیائی و بے شرمی کے کانٹے۔ بولو، جواب دو، کیا اس زندگی کی خوشیوں پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ بولتے بولتے قندیل کا سانس دھونکنے کی طرح چلنے لگا۔ شایان چپ چاپ کھڑا اسے دیکھے گیا، جو اسے بالکل نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ پھر یکدم وہ یوں خاموش ہوئی جیسے چابی کے کھلونے کی چابی ختم ہو جانے پر وہ ساکت ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے اور دوپٹہ زمین سے اٹھا کر سپاٹ لہجے میں بولی، مجھے گھر جانا ہے۔ گڑیا کا بخار اب پوری طرح سے اتر چکا تھا، البتہ کالج میں کلاسز شروع ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن گڑیا کو کالج جانا تھا۔ وہ ایکسائٹڈ بھی ہو رہی تھی اور نروس بھی۔ پاپا اسے کالج کے گیٹ پر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس نے دیکھا ہر طرف اسٹوڈنٹس خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اپنی کلاس کے بارے میں کس سے پوچھے۔ تقریباً 10 منٹ اسی اتھیڑ پن میں گزر گئے کہ کس سے پوچھے۔ ماں نے اسے لڑکوں کا گروپ دکھائی دیا جو شکل سے اسے شریف معلوم ہو رہے تھے۔ وہ دل کڑا کر کے ان کے قریب چلی آئی۔ سنیے، کیا آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ فرسٹ ایئر کی کلاس کہاں ہے؟ ان میں سب سے چلبلا لڑکا فوراً آگے آیا۔ ہاں ہاں بالکل بتائیں گے۔ راحیل تم لوگ کینٹین چلو، میں اور سہیل انہیں کلاس تک پہنچاتے ہیں۔ اوکے حمزہ، جلدی آ جانا۔ اس کا گروپ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ گڑیا ان دونوں لڑکوں کی معیت میں کالج کے ایک نسبتاً سنسان کونے میں آ گئی۔ یہ ہے آپ کی کلاس۔ لکڑی سے بنے ایک کمرے کی طرف اس لڑکے نے اشارہ کیا تو گڑیا تھینک یو کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے میں خاصا اندھیرا تھا۔ وہ پزل ہو گئی۔ ارے میڈم، آپ اندر تو جائیے، یہی آپ کا کلاس روم ہے، وہ لڑکا پھر بولا تو گڑیا نے ہمت کر کے 2 قدم اور آگے بڑھائے۔ مگر یہ کیا؟ باہر سے ایک دم کنڈی بند کرنے کی آواز آئی۔ میڈم، یہ کانفرنس روم ہے، آپ تھوڑی دیر یہاں آرام کیجیے، ہم کینٹین سے ہو کر آتے ہیں۔ ویسے میں حمزہ حسن ہوں، فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ، اور نئے اسٹوڈنٹس کی ریکنگ کرنا میرا کام ہے۔ باہر سے آتی آواز نے گڑیا کو بری طرح حواس باختہ کر دیا۔ دیکھیے حمزہ صاحب، پلیز
दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे यहाँ बहुत घबराहट हो रही है, मेरा दम घुट रहा है। मगर गुड़िया की आवाज़ लकड़ी के दरवाजे में दब कर रह गई। थोड़ी देर बाद इसका सर चकराने लगा और वह ज़मीन पर गिरती चली गई। वो गिरती पड़ती घर में दाखिल हुई तो अम्मा इसकी दगरगू हालत देखकर धक से रह गईं। कंदील मेरी बच्ची, क्या हुआ? अम्मा, गुड़िया एक बार फिर टूट गई, चकनाचूर हो गई, रेजा रेजा हो गई। अम्मा, आज फिर मुझ पर जुल्म हो गया। ये ज़मीन क्यों नहीं फटती कि मुझे अपनी आगोश में ले ले। कहते कहते कंदील गश खाकर गिर पड़ी। कंदील मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया। अम्मा इसकी हालत जार देखकर फुट फुट कर रोने लगीं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुमने इस लड़की से निकाह कर लिया, तुम पागल तो नहीं हो गए? हमजा अचंभे से बोला। हमजा, सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है। वो तुम्हारी शादी रुकवाने के लिए हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रही थी। इसके पर काटने के लिए ये ज़रूरी था। शायान संजीदगी से बोला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यह हो क्या रहा है। हमजा अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोला। तुम फिक्र मत करो, बस शादी की तैयारियां करो। अब ये मेरा मसला है कि मुझे आगे क्या करना है। थैंक्स यार, तू हमारी शादी के लिए इतना कुछ कर रहा है। हमजा ममनूनियत से बोला। तेरे साथ मेरी प्यारी बहन की खुशियां भी मुश्तरक हैं। शायन तमकनत से बोला। वो ऑफिस आ रही है? हमजा ने इस्तफसार किया। नहीं, आज वो ऑफिस नहीं आई। मैंने इसे इसके एमडी से ये कहकर अपनी कंपनी में इसीलिए रखा था कि मैं इस पर नज़र रख सकूं। यार शायन, कहीं हमने अनजाने में इसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं की? हमजा सोच कर बोला। फिर मजीद गोया हुआ। माना कि वो मेरे पीछे पड़ गई थी। बहुत बोल्ड अंदाज में मुझसे शादी की ख्वाहिश जाहिर करती थी, मगर फिर भी एक झिझक, एक तमकनत थी इस लड़की में। यकदम शायान की निगाहों में इसका सरापा घूम गया। जब वो अपनी कलाई की नस काटने वाली थी, शायान अचानक बेचैन हुआ था। मगर इसकी ये बातें हिजाब के दायरे में तो हरगिज़ नहीं आती। तुमसे शादी करने की रट लगाना, फिर तुम्हारे घर आकर सबसे कहना कि तुम इसमें इन्वॉल्व थे। शायान उलझ कर बोला। वो तो सब ठीक है, मगर मुझे अभी भी लगता है कि इसे मेरी तरफ से कोई गलतफहमी हुई थी, वरना हम भी परख की निगाह रखते हैं। वो बुरी लड़की नहीं है। हमजा ठोस लहजे में बोला तो एकदम शायान को इसकी हड़बड़ाहट याद आ गई, जो अक्सर इसे अपने सामने पाकर इस पर तारी हो जाती थी। तुम इन बातों को छोड़ो और शादी की तैयारियां करो। सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। शायान सर झटक कर बोला, मगर कोई चुभन इसे बेचैन किए दे रही थी। गुड़िया अभी तक घर नहीं पहुंची थी। नुमान साहब कॉलेज के 2 बार चक्कर लगा चुके थे, मगर बाहर बैठे चौकीदार इनको ये कहकर लौटा देता था कि कॉलेज तो 4 बजे बंद हो गया था, क्योंकि अभी नया सेशन शुरू हुआ था। लिहाजा स्टूडेंट्स भी जल्दी चले गए थे। शाम के धुंधलके जब गहरे पड़ने लगे तो निगत बेगम के हाथ पांव फूलते गए। बेटी की गुमशुदगी पर वो आदमुई हुई जा रही थी। खाला अम्मी को भी खबर हो गई थी। वो शाहीना और वजाहत को लेकर आ गई थी। शुमई किस्मत आज बदहवासी में गुड़िया अपना मोबाइल भी घर छोड़ आई थी। अरे कोई मेरी गुड़िया, मेरी कंदील को वापस ला दो। निगत बेगम दुहाइयाँ दे रही थीं। तकरीबन रात 8 बजे कॉलेज के प्रिंसिपल का फ़ोन आया कि गुड़िया बेहोश हालत में कॉन्फ्रेंस रूम में पाई गई है। वो तो इत्तेफाक से चपरासी किसी काम से अंदर आया तो एक लड़की को बेहोश पाया। नोमान साहब और वजाहत भागे भागे कॉलेज पहुंचे और गुड़िया को बेहोशी की हालत में वहां से सीधा अस्पताल ले आए। ऑक्सीजन की कमी और जहनी दबाव की बदौलत ये बेहोश हो गई हैं। डॉक्टर ने गुड़िया का चेकअप करके कहा तो नुमान साहब और निगत बेगम की जान में जान आई, मगर वजाहत और खाला के चेहरे उतरे हुए थे। जब गुड़िया को होश आया तो इसने तमाम सच्चाई सबके सामने रख दी। प्रिंसिपल साहब, आप इस हमजा नामी लड़के को फ़ौरन सज़ा दें, इसे कॉलेज से निकाल दें। नुमान साहब गुस्से से बोले। देखिए नुमान साहब, हमारे कॉलेज में हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ एक लड़के का नाम हमजा तो नहीं है, और भी लड़के इस नाम के हैं। प्रिंसिपल साहब संजीदगी से बोले। मगर मेरी बेटी इस लड़के को शक्ल से पहचान लेगी। नुमान साहब, आप बात की नज़ाकत को समझिए। आपकी बेटी पूरे 8 घंटे इस रूम में बंद रही है। अगर ये बात कॉलेज में खुलती है तो एक तरफ हमारे कॉलेज की इमेज ख़राब होगी और दूसरी तरफ लड़की की बदनामी अलग होगी। कौन यकीन करेगा कि वो इस कमरे में तन्हा थी? प्रिंसिपल साहब की बात पर गुड़िया को लगा जैसे अस्पताल की छत इसके ऊपर आन गिरी हो। नुमान साहब के कंधे यकदम झुक गए। एकदम से वो बूढ़े नजर आने लगे, जबकि वजाहत सुर्ख चेहरा लिए कमरे से बाहर निकल आया। 3 दिन बाद खाला अम्मी ने बिना किसी शर्मिंदगी के अंगूठी वापस कर दी। नुमान साहब बेटी की उजाड़ जिंदगी को ना देख सके और सिर्फ 2 माह बाद हार्ट फेल की बदौलत अपने खालके हकीकी से जा मिले। गुड़िया को तो जैसे चुप लग गई। अब वो एक बेजान गुड़िया थी जिससे ना हंसना बोलना आता था, ना इटखिलियाँ करना। नुमान साहब की खालाजाद बहन जो कि बेवा थीं, वो अपनी भावज की तन्हाई बांटने की खातिर इसके पास आ गईं। निगत बेगम और गुड़िया का वो बेहद ख्याल रखतीं। 2 साल बाद निगत बेगम भी एक रात ऐसी सोईं
کہ صبح کے سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ گڑیا کی چیخوں سے در و دیوار ہل گئے مگر نگہت بیگم کی ابدی نیند نہیں ٹوٹی۔ خالہ امی نے پلٹ کر خبر تک نہ لی، سب رشتے ناطے ٹوٹ گئے۔ بس گڑیا کے لیے اماں کا واحد سہارا تھا جسے وہ کسی طور گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ 3 دن بعد جب قندیل کا بخار ٹوٹا تو اس نے ساری بات اماں کے گوش گزار کر دی، یہاں تک کہ شایان نے اس سے جو زبردستی نکاح کیا تھا وہ بھی بتا دیا تھا۔ اب اماں سر تھامے متفکر انداز میں بیٹھی تھیں۔ گڑیا بیٹی، تم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتی، تم یہ کیسے بھول گئیں کہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے، یہاں عورت کو اپنا نازک وجود کس طرح سینت کر رکھنا پڑتا ہے، اس کی کس قدر حفاظت کرنی ہوتی ہے، اپنی عزت کے آبیگنے کو بچانا کس قدر کٹھن ہے۔ یہ سب باتیں تمہارے ذہن میں کیوں نہیں آئیں؟ تو میں کیا کرتی اماں؟ انتقام کی آگ مجھے چین سے جینے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی نفرت ہے حمزہ حسن سے، اس کی ساری خوشیاں چھین لینا چاہتی ہوں جس طرح سے اس نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو اماں نے اسے گلے لگا لیا۔ 1 ہفتے بعد قندیل آفس آئی تو اسے یہ مزدہ سنایا گیا کہ بدین میں موجود فیکٹری کے اکاؤنٹ سیکشن میں کوئی گھپلا ہو گیا ہے، لہٰذا وہاں جا کر اسے جانچ پڑتال کرنی ہوگی۔ مگر ضمیر صاحب، میں ابھی بیماری سے اٹھی ہوں، اتنا لمبا سفر میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ الجھ کر بولی، میڈم آپ فکر مت کریں، ہم آپ سب کو سپر لگژری گاڑی میں بھیجیں گے، بس 3 دن کی تو بات ہے۔ ضمیر صاحب اسے کنونس کرتے ہوئے بولے تو وہ خاموش ہو گئی، ورنہ ہو سکتا تھا کہ اسے اس جاب سے ہاتھ دھونا پڑ جاتے، اور یہ جاب وہ کسی قیمت پر گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اگلے دن 2-3 جوڑے لے کر اور اماں سے اجازت لے کر بدین کے لیے نکل پڑی۔ آج رامین اور حمزہ کی رسم مہندی تھی، ہر طرف ہٹر بونگ مچی ہوئی تھی۔ شایان نے جان بوجھ کر بہانے سے قندیل کو کراچی سے باہر بھیج دیا تھا تاکہ عین وقت پر وہ رنگ میں بھنگ نہ ڈال سکے۔ ڈھیر سارے کام نپٹا کر وہ تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنے کی غرض سے بستر پر لیٹا تو یکدم اس کا موبائل بج اٹھا۔ اسکرین پر ڈرائیور پیر بخش کا نام تھا جو قندیل کو لے کر بدین گیا تھا۔ ہاں پیر بخش بولو۔ میڈم اور تم پہنچ گئے بدین؟ وہ صاحب میڈم نہ جانے کدھر کھو گئی ہیں، پیر بخش گھبرائی ہوئی آواز میں بولا تو شایان کو اپنے اعصاب کھینچتے ہوئے محسوس ہوئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کہاں گم ہو گئی ہیں میڈم؟ وہ لیٹے سے یکدم اٹھ بیٹھا۔ وہ صاحب گاڑی میں تھوڑی خرابی آ گئی تھی، میڈم بھی نیچے اتر آئیں، گھنا جنگل اور درخت وغیرہ دیکھ کر بولی میں اندر سے دیکھ کر آتی ہوں۔ صاحب میں نے منع بھی کیا کہ انسان اندر جا کر جنگل کا راستہ بھول جاتا ہے مگر وہ نہ مانی۔ ڈرائیور منمنا کر بولا، او مائی گاڈ، قندیل جنگل میں چلی گئی؟ وہ گھبرا کر خود سے بولا اور موبائل بند کر کے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا گاڑی کی چابی لے کر باہر کی جانب بھاگا۔ او میرے خدا، اگر اس سرپھری لڑکی کو کچھ بھی ہوا تو میں زندگی بھر خود کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ قندیل تم کہاں چلی گئی؟ انتہائی ریش ڈرائیونگ کرتا شایان دل ہی دل میں مخاطب تھا۔ وہ جلد از جلد اس مقام تک پہنچنا چاہتا تھا جہاں سے قندیل غائب ہوئی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر آسمان کی جانب دیکھا تو تھکا ماندہ سورج اب غروب کی تیاریوں پر تھا۔ آسمان کی وسطوں میں پھیلی ننھی منی کرنیں بھی دم توڑ رہی تھیں اور رات کی سیاہی نے آسمان کے کونوں پر اندھیرا بکھیرنا شروع کر دیا تھا۔ رات ہونے والی ہے، جنگل میں اندھیرا کافی بڑھ گیا ہوگا، کہیں کوئی جنگلی جانور قندیل کو نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ با آواز خود سے بولا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ گاڑی اس پل ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ امی بھیا کہاں ہیں؟ میں نے ان کے کمرے اور باتھ روم میں دیکھا، وہ کہیں نہیں ہیں۔ شام ہوتے ہی رامین کا گھر بقائے نور بن گیا، ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل اور مہندی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ اس پل رامین نے سوچا کہ وہ شایان کے کپڑے استری کر دیتی ہے۔ یہی سوچ کر وہ شایان کے کمرے میں آئی مگر شایان کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ اوفو، یہ لڑکا عین وقت پر کہاں چلا گیا؟ تم اس کے موبائل پر فون کرو اور فوراً گھر آنے کا کہو۔ اس عجلت میں بول کر دوبارہ ملازمین کی طرف متوجہ ہو گئی تو رامین کچھ سوچتی ہوئی ٹیلی فون سٹینڈ تک آئی۔ شایان کا نمبر اس نے 3-4 بار ملایا مگر ہر بار یہی آواز آئی کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے۔ یہ بھیا کہاں چلے گئے؟ اس نے الجھ کر خود سے کہا، پھر حمزہ کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ہیلو حمزہ، بھیا تمہارے ساتھ ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی فوراً پوچھا تو حمزہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا، ارے آج تمہیں شایان کی فکر ہو رہی ہے، تم صرف میرے بارے میں سوچو جانے حمزہ میں اس وقت مزاح کے موڈ میں نہیں ہوں، بھیا کا کچھ پتہ نہیں ہے اور ان کا موبائل بھی بند جا رہا ہے۔ رامین کو پریشان دیکھ کر حمزہ بھی سنجیدہ ہو گیا۔ رامین، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام سے مارکیٹ چلا گیا ہو، تم اتنی ٹینس کیوں ہو رہی ہو؟ حمزہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اس لڑکی نے بھیا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ رامین اپنے خدشات کو نوکے زبان پر لاتے ہوئے بولی تو حمزہ سوچ میں ڈوب گیا کہ رامین کو بتائے یا نہ بتائے کہ شایان نے صرف ہم دونوں کی خوشیوں کی خاطر اس اجنبی لڑکی سے نکاح کر لیا ہے۔ شایان نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ رامین کو اس بات کی بھنک تک نہیں پڑنی چاہیے۔ کیا ہوا حمزہ، تم خاموش کیوں ہو گئے؟
رامین کی آواز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا تو وہ اپنے دھیان سے چونکا۔ مائی ڈیئر، تم خواہ مخواہ میں پریشان ہو رہی ہو۔ جیسا تم سوچ رہی ہو انشاءاللہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی اتنی خطرناک بھی نہیں ہے کہ شایان جیسے 6 فٹ کے لمبے چوڑے بندے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کرے۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا۔ مگر وہ لڑکی تمہارے تو در پہ ہو گئی تھی، رامین فوراً بولی۔ اس کو تو مجھ سے نہ جانے کس بات سے دشمنی تھی، مگر شایان سے اس کی کوئی پرخاش نہیں ہے۔ اچھا اب تم ان تمام باتوں کو ذہن سے جھٹک دو اور صرف میرے بارے میں سوچو، اوکے؟ آخر میں وہ شوخی سے بولا تو ایک شرمیلی مسکان رامین کے ہونٹوں پر پھسل گئی۔ اس نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ شکر ہے صاحب آپ آ گئے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچا پریشان سا پیر بخش ایک اطمینان بھری سانس لے کر بولا، پیر بخش تم نے میڈم کو گاڑی سے کیوں اترنے دیا؟ شایان پیر بخش پر الٹ پڑا۔ وہ صاحب میں نے میڈم سے بولا تھا کہ وہ جنگل کی طرف نہ جائیں، مگر وہ کہنے لگیں میں زیادہ دور نہیں جاؤں گی، بس قریب ہی رہوں گی۔ ڈرائیور منمنا کر بولا تو شایان نے کوف و جنجلات کے مارے گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارا، پھر جنگل کے راستے کی جانب دیکھا جو مکمل طور پر تاریکی میں ڈوبا انتہائی وحشتناک لگ رہا تھا۔ تم ایسا کرو کراچی پہنچو، میں میڈم کو ڈھونڈنے اندر جنگل میں جا رہا ہوں، اور ہاں خبردار جو وہاں کسی کو میڈم کی گمشدگی کے متعلق بتایا۔ شایان سخت لہجے میں بولا تو پیر بخش نے جلدی سے اسبات میں سر ہلایا اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر یہ جا وہ جا۔ شایان نے تیزی سے گاڑی کے اندر سے ٹارچ نکالی اور اللہ کا نام لے کر جنگل کے اندر داخل ہو گیا۔ اس پل چہار سو اندھیرا اور خاموشی کا راج تھا۔ دور سے کسی جنگلی جانور کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ شایان اس وقت شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ اسے قندیل کی بے تحاشا فکر ہو رہی تھی۔ وہ سہولت سے قدم آگے بڑھاتا ٹارچ سے نکلتی روشنی کی لکیر کی مدد سے چلے جا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر وہ ایک درخت کے نیچے رکا اور انتہائی محتاط انداز میں قندیل قندیل پکارا، مگر جواب ندارد۔ یا اللہ اب میں اس گھنے جنگل میں اس سرپری لڑکی کو کہاں ڈھونڈوں؟ شایان زور سے بڑبڑایا، پھر ایک سمت کا تعین کر کے اس جانب نکل پڑا۔ اف کیا ضرورت پڑی تھی مجھے اس جنگل میں آنے کی؟ اچھا خاصا روڈ پر گاڑی ٹھیک ہونے کا انتظار کرتی۔ رات کی تاریکی میں یہ جنگل کتنا بھیانک لگ رہا ہے، جس کی خوبصورتی دیکھنے کے چکر میں مری جا رہی تھی۔ اب بھگتو قندیل صاحبہ۔ قندیل ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی دہشت زدہ نگاہوں سے اپنے چاروں اطراف میں دیکھتی ہوئی خود سے بولی، نہ جانے صبح تک میں زندہ بچوں گی بھی یا نہیں، یا کوئی جنگلی جانور۔ اتنا سوچتے ہی اسے جھرجھری آ گئی۔ اوف میرے خدا کیا کروں، کیا میری موت کا وقت آن پہنچا ہے؟ وہ بے بسی سے سوچے گئی، کم از کم مرنے سے پہلے میں اماں سے تو مل لیتی۔ آنسوؤں کے ابشار نے اس کے گلابی آرزو کو بھگو دیا۔ اس نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا جو جنگل میں بھٹک جانے کے باعث پاگلوں کی طرح باہر کا راستہ ڈھونڈتے ہوئے زخمی ہو گئے تھے۔ اب جو میری تقدیر میں لکھا ہے وہی ہوگا، ڈرنے یا گھبرانے کا کیا فائدہ؟ اس نے بھیگی پلکوں کو آپس میں بھینج کر سوچا کہ مان اس کے کانوں میں مانوس سی آواز گونجی، قندیل قندیل۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اسے لگا خدا نے موت عنایت کرتے ہوئے یکدم زندگی اس کی جھولی میں ڈال دی ہو۔ وہ تیر کی تیزی سے اٹھی۔ میں یہاں ہوں۔ قندیل کی مدھم آواز شایان کے کانوں تک بخوبی پہنچی تھی۔ وہ تیزی سے اس سمت بھاگا جہاں سے اسے آواز آنے کا شبہ ہوا تھا، اور دوسرے ہی پل وہ کسی نسوانی وجود سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس نے سرعت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس وجود کو سنبھالا، ورنہ وہ زمین بوس ہو جاتا۔ اس نے جلدی سے زمین پر پڑی ٹارچ اٹھائی اور اس کی روشنی میں اس وجود پر ڈالی۔ اگلے پل اس نے ایک اطمینان بھری سانس فضا میں خارج کی، پھر یکدم کچھ یاد آنے پر اس پر برس پڑا۔ کس نے تمہیں مشورہ دیا تھا کہ تم گاڑی سے اترو؟ اور اگر گاڑی سے اتر بھی گئی تھی تو یہ بھیانک جنگل دیکھنے کا شوق کیوں چرایا تھا؟ تم انتہائی احمق اور بیوقوف لڑکی ہو۔ قندیل شایان کو یوں گرجتا دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر بری طرح الجھ گئی۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ میں تو اپنی کمپنی کی طرف سے بدین جا رہی تھی۔ آپ کو کس نے اطلاع دی کہ میں یہاں جنگل میں بھٹک گئی ہوں؟ قندیل اسے مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو چند ثانیے کے لیے شایان بالکل ساکت رہ گیا۔ اس لیے کہ تم میری بیوی ہو، شایان نگاہ چراتے ہوئے بولا۔ مسٹر شایان مجھے پوری بات سچ سچ بتائیے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ وہ کڑے تیوروں سے استفسار کر رہی تھی۔ اب کچھ بھی چھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ قندیل ہم اس وقت کسی کمرے میں نہیں بلکہ خوفناک جنگل میں کھڑے ہیں۔ یہ باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ مجھے ابھی اور اسی وقت اپنے سوالوں کا جواب چاہیے، ورنہ میں ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھاؤں گی۔ وہ ضدی لہجے میں بولی تو شایان کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ تم میری کمپنی میں کام کرتی ہو، اور آج بدین میں میں نے ہی تمہیں بھیجا تھا تاکہ رامین اور حمزہ کی شادی بخوبی انجام پا جائے۔ کیا میں آپ کی کمپنی میں کام کرتی ہوں اور آپ مجھے ایک پلاننگ کے تحت؟ اتنا کہہ کر قندیل کی زبان کنگ ہو گئی
आंसुओं का ज़बरदस्त सैलाब इसकी आंखों में उतर आया। कंदील, आई एम सॉरी। शट अप मिस्टर शायान, जस्ट शट अप। कंदील चिल्लाकर बोली तो खामोश जंगल में इसकी आवाज़ दूर तक गूंजी। आप इंतहाई धोखेबाज, फ्रॉडी और घटिया इंसान हैं। अपनी बहन की खुशियों की बका की खातिर आप इस हद तक गिर गए कि ये भी नहीं सोचा कि मैं भी आपकी बहन की तरह एक लड़की हूँ, एक नाजुक और अरमानों भरा दिल रखती हूँ। अगर मेरा भी कोई भाई होता तो वो मुझ पर किए गए जुल्म का बदला आप लोगों से लेता, मगर मैं। शिद्दत गम से इसकी आवाज़ घिघियाई। मैं इस दुनिया में तन्हा हूँ, आपके दोस्त हमजा हुसैन की मेहरबानियों से, लिहाजा खुद पर ढाए गए इस सितम का बदला लेने के लिए मैं खुद उठ खड़ी हुई। मगर ये बात मेरे जहन से न जाने क्यों निकल गई कि मर्द हर रूप में भेड़िया और लुटेरा ही होता है, जो कभी ख्वाबों और आरजुओं को खा जाता है तो कभी दिल व रूह को फिगार करके इसमें शगाफ डाल देता है। ये कहकर कंदील अपने दोनों हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। शायन बुरी तरह परेशान हो गया। कंदील, प्लीज़ कंदील, यूं मत रो। देखो, मुझे तुम कोई भी सज़ा दो, मैं झेलने को तैयार हूँ, मगर इस तरह अजियत में खुद को मुब्तला मत करो। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ कंदील। शायन अदामत से चूर लहजे में बोला तो कंदील ने बिफर कर चेहरे से अपने हाथ हटाए। मुझे आप लोगों को अब कोई सज़ा नहीं देनी। जाइए, जाकर अपनी बहन की शादी धूमधाम से कीजिए। मैं आप लोगों की ज़िंदगियों में अब कभी नहीं आऊँगी। ये कहकर वो पलटी तो शायन घबरा गया। कंदील, वहाँ क्यों जा रही हो? आगे बहुत घना जंगल है, प्लीज़ मेरे साथ घर चलो। मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, बल्कि मैं अब यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊँगी। वो हर्टीले अंदाज में बोली। कंदील, मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मगर प्लीज़ तुम मुझे एक बार माफ़ कर दो। तो मुझे बताओ कि हमज़ा ने तुम्हारे साथ क्या किया था। मैं खुद इसका गिरबान पकड़ कर तुम्हारे सामने लाऊंगा। शायन का बस नहीं चल रहा था कि इस नाजुक सी लड़की को अपने दिल में छुपा ले और इसे इतनी खुशियाँ दे कि भूले से भी इसकी आंख में नमी ना आए। मुझे आपकी इस मेहरबानी की कतई ज़रूरत नहीं है। वो बेदर्दी से अपने गालों से आंसू साफ करके बोली। प्लीज़ कंदील, मुझे बताओ, हमज़ा ने ऐसा तुम्हारे साथ क्या किया था कि तुम जैसी नाजुक कली एक सख्त चट्टान बन गई, जो इंतकाम की आग में इस हद तक चली गई कि एक हयादार बासमत होने के बावजूद वो बेशरम व चालाक मक्कार के अलकाब सुनती रही। शायन लजाजत से बोला तो कंदील ने अपने बेजान कदमों से चलती हुई करीब खड़े दरख्त के कोने पर कमर टिकाकर बैठ गई और आंखें बंद करके माजी की गलियों में उतर गई। डॉक्टर बनना मेरा शौक ही नहीं बल्कि जुनून था, वो बताती चली गई। और शायान साकित व सामित खड़ा इसके एक एक लफ्ज़ को सुनता गया। हमजा के एक छोटे से मजाक ने मेरी ज़िंदगी को तूफ़ान की नज़र कर दिया। मेरी नेकनामी मुझसे छिन गई। मेरे वालदैन मुझे छोड़ गए और खाला अम्मी ताहिब बेदर्दी से मंगनी के साथ साथ सारे रिश्ते व नाते भी तोड़ गईं। ये कहकर के कंदील एक बार फिर मुंह हाथों में छुपाकर रो दी, जबकि गम व दुख की शिद्दत से शायान से एक लफ्ज़ भी बोला न गया। इसने भी तो इस पर कोई कम जुल्म सितम नहीं किए थे। ज़बरदस्ती इससे निकाह किया, फिर एक अकेली लड़की को यूं बदीन भेज दिया ताकि शादी में कोई बदमज़गी न हो। काफ़ी देर तक दोनों के दरमियान खामोशी हाथ बांधे खड़ी रही। शायन ने घड़ी पर निगाह डाली तो इस वक्त सुबह के 4 बज रहे थे। कंदील, तो मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारे गुनहगार को सारे घर वालों के सामने तुम्हारे कदमों में डालता हूँ। मुझे अब हमजा से कोई बदला नहीं लेना। मैं नहीं जा रही, वो कतियत से बोली। प्लीज़ कंदील, सिर्फ एक बार मेरे साथ चलो। मेरी ये आखिरी बात मान लो, फिर जो तुम कहोगी मैं वही करूँगा। शायान लजाजत से बोला तो कंदील ने चंद सानिये इसे देखा, फिर चुपचाप इसके साथ जाने को उठ खड़ी हुई। सुबह तकरीबन 7 बजे वो कराची की हदूद में दाखिल हुए। रास्ते भर दोनों ने कोई बात नहीं की। शायान पुरसोच अंदाज में ड्राइविंग कर रहा था, जबकि कंदील का जहन इस वक्त कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं था। गाड़ी घर के करीब रुकी तो गार्ड ने शायान को देखकर फौरन गेट खोला। वो गाड़ी पोर्च में लाया तो लॉन में कल रात की तकरीब की बाकियात पड़ी थीं। शायान गाड़ी से उतरा तो कंदील भी बोझल वजूद के साथ बाहर निकल आई। शायान खामोशी से घर में दाखिल हो गया। इस वक्त तमाम मेहमान रात की थकन के बदौलत सो रहे थे। वो कंदील को लेकर सीधा अम्मी पापा के दरवाजे पर पहुंचा और हौले से दस्तक दी। थोड़ी देर में अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो शायान को देखकर चौंकी। शायान, तुम कहाँ थे रात भर? और ये कहते कहते जो ही इनकी नज़र कंदील पर पड़ी, इनकी ज़ुबान को ब्रेक लग गए। अम्मी, मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ, पहले मैं हमज़ा और दादो को बुला लूँ। ये कहकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा और कंदील की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। बेटा, तुम अंदर आ जाओ। अम्मी को ये खौफ लाहक था कि कोई मेहमानों में से जाग गया तो लोग मशकूक हो जाएंगे कि शायान सुबह ही सुबह रात बाहर गुजार कर किस लड़की को अपने साथ घर ले आया है। सिर्फ 1 घंटे में हमज़ा की पूरी फैमिली हमज़ा समेत शायान के अम्मी पापा के कमरे में मौजूद थी। शायान ने रामीन को भी कच्ची नींद से जगा दिया था। अब वो सब हैरत भरी नज़रों से कंदील को देख रहे थे।
جس کا حلیہ جنگل میں بھٹک جانے کے سبب بہت ابتر ہو رہا تھا۔ حمزہ یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ شایان نے اس لڑکی کو کیوں اس طرح سب کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ دادو، تایا ابو، امی، پاپا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لڑکی وہی ہے جو حمزہ کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ وہ رامین اور حمزہ کی شادی ہرگز ہونے نہیں دے گی۔ شایان ہموار لہجے میں بولا تو حمزہ کے ڈیڈی تنک کر بولے، شایان تم آج کے دن اس لڑکی کو یہاں کیوں لے آئے ہو؟ یہ لڑکی میرے بیٹے پر جھوٹ الزام لگا رہی ہے۔ جی تایا ابو، یہ واقعی حمزہ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہی ایک کہانی ہے۔ شایان تم پہیلیاں مت بجھواؤ، پلیز کھل کر بات کرو۔ حمزہ الجھ کر بولا تو ایک نظر شایان نے قندیل کے جھکے چہرے کی طرف ڈالی اور پھر وہ سب کچھ بتاتا چلا گیا، جسے سن کر وہاں بیٹھے سبھی نفوس گمسم ہو گئے۔ نانو، حمزہ کے اس چھوٹے مگر بیہودہ مذاق نے اس لڑکی سے جینے کا حق چھین لیا، اور وہ پل بھر کو رکا۔ میں نے اپنی بہن کی خوشیوں کی خاطر اس لڑکی پر مزید ستم کیا کہ زبردستی اسے نکاح کر لیا۔ شایان کے کیے گئے آخری بلاس پر سب لوگ شرزر رہ گئے۔ دادو اور امی نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا اور حمزہ اسے 7 سال پہلے کیا ہوا اپنا وہ مذاق یاد آ گیا جس نے قندیل کو بری طرح سے برباد کر دیا۔ اسی اچھی طرح سب کچھ یاد آتا چلا گیا۔ ایک سہمی ہوئی لڑکی جو ان سے کلاسز کا پوچھ رہی تھی اور حمزہ نے شرارت کے طور پر اسے کانفرنس روم میں بند کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ کینٹین سے واپسی پر وہ کنڈی کھول دیں گے، مگر دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہو کر وہ اور اس کا دوست بالکل فراموش کر گئے کہ ایک لڑکی کو وہ کانفرنس روم میں بند کر گئے ہیں۔ رات کو حمزہ بستر پر لیٹا تو اچانک ذہن میں دھماکہ ہوا، او مائی گاڈ، میں نے کانفرنس روم کی کنڈی تو کھولی نہیں۔ حمزہ نے گھبرا کر اپنے دوست کو فون کیا تو وہ نیند میں گم بولا، ارے یار وہاں سے تو یقیناً کسی نے دروازہ کھول دیا ہوگا، تو ٹینشن مت لے، مجھے بھی سونے دے اور خود بھی سو جا۔ حمزہ بھی یہ سوچ کر قدرے مطمئن ہو گیا، اور صبح وہ سیدھا کانفرنس روم گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، نہ اس قسم کی کوئی بات گردش کر رہی تھی کہ کسی نے ایک لڑکی کو کانفرنس روم میں بند کر دیا ہے۔ اس کی نگاہوں نے 2-3 دن اس لڑکی کو تلاشا مگر وہ اسے کہیں نظر نہ آئی، اور پھر آنے والے دنوں میں اس قصے کو بالکل فراموش کر دیا، اور آج 7 سال پہلے کیا ہوا اس کا مذاق بھیانک روپ میں سامنے آیا تھا۔ حمزہ کے ڈیڈی نے شدید اشتعال میں آ کر حمزہ کو ایک زبردست تھپڑ رسید کیا تو قندیل نے چونک کر سر اٹھایا، باقی سب دم سادے بیٹھے تھے۔ نہ ہنچار تیرے اس مذاق نے اس بچی کو برباد کر دیا، کیا یہی تربیت دی تھی تجھے ہم نے؟ اگر شایان نے اس سے نکاح نہ کیا ہوتا تو ازالے کے طور پر تمہیں قندیل کو اپنانا پڑتا، جو آج صرف تمہاری وجہ سے ان حالتوں تک پہنچی ہے۔ اور شایان وہ شایان کی جانب پلٹے، تم نے اسے زبردستی نکاح کر کے اس ظلم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بھائی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارے بیٹوں نے اس لڑکی کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا ہے۔ شایان کے پاپا شایان کو کڑی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، بیٹی ہمیں معاف کر دو، ہم سب تمہارے گنہگار ہیں، مگر خدا کے واسطے تم ہمیں کوئی بدوا مت دینا، کیونکہ مظلوم کی آہ تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ دادو ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے بولی تو قندیل نے سرت سے ان کے ہاتھ تھامے، آپ میرے بڑے ہیں، پلیز اس طرح مجھ سے معافی مت مانگیں کہ میں خود اپنی نظروں سے گر جاؤں، میں نے کبھی کسی کو بدوا نہیں دی، آپ سب مجھ سے مطمئن رہیے، میں کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ قندیل نرمی سے بولی تو سب نے اسے ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ رامین فرتے جذبات سے قندیل سے لپٹ گئی، قندیل میں نے آپ کے ساتھ جو کیا ہے اس نقصان کا مداوع میں اپنی جان دے کر بھی نہیں کر سکتا، اگر ہو سکے تو مجھے معاف۔ اتنا کہہ کر حمزہ خاموش ہو گیا۔ مجھے اب آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اب میں آپ لوگوں کو کبھی ڈسٹرب کرنے نہیں آؤں گی۔ یہ کہہ کر قندیل جانے کو پلٹی تو شایان کو لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر مسل ڈالا ہو۔ بیٹا میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ شایان کے پاپا آگے بڑھے تو وہ ان کی میت میں کمرے سے باہر آ گئی۔ ابھی ابھی حمزہ اور شایان کے گھر والے اٹھ کر گئے تھے، اماں سے بھی انہوں نے بہت معافیاں مانگی تھیں۔ قندیل اور اماں نے صدق دل سے انہیں معاف بھی کر دیا تھا، وہ حمزہ اور رامین کی شادی پر آنے کا بے حد اصرار بھی کر گئے تھے، مگر قندیل نے سہولت سے معذرت کر لی۔ اب وہ اپنے بستر پر لیٹی خالی نگاہوں سے کمرے کی چھت کو تکے جا رہی تھی کہ مان دروازے کی گھنٹی بجی۔ قندیل گھنٹی کی آواز پر اپنے دھیان سے چونکی اور انتہائی بیزاری سے بستر سے اٹھ کر بغیر پوچھے دروازہ کھول دیا۔ سامنے دلہن بنی رامین اور اس کے عقب میں کھڑے شایان کو دیکھ کر اسے 1000 وولٹ کا کرنٹ لگا۔ رامین تم یہاں اس حالت میں؟ تمہاری تو آج شادی ہے، تمہیں فوراً گھر جانا چاہیے۔ قندیل حیرانی سے بولی تو رامین اندر چلی آئی، آپ کو معلوم ہے کہ میں پارلر سے سیدھی آپ کے گھر آ رہی ہوں اور اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک آپ تیار ہو کر میرے ساتھ نہیں چلتی۔ رامین بڑے مزے سے لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ رامین یہ کیا بچپنا ہے، تم فوراً گھر جاؤ، وہاں سب تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے، اور آپ وہ چڑھ کر شایان کی جانب پلٹی، آپ بھی اس کے بچپنے میں شامل ہو گئے،
میں نے اسے سمجھایا تھا مگر اس کی تو یہی رٹ ہے کہ اگر بھابھی میرا مطلب ہے کہ اگر آپ شادی میں شریک نہیں ہوئیں تو وہ رخصت ہو کر حمزہ کے گھر نہیں جائے گی۔ شایان منمنا کر بولا تو قندیل نے بے بس نظروں سے رامین کو دیکھا جو بڑے مزے سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ رامین پلیز ضد مت کرو۔ اماں کو لاؤنج سے باتوں کی آوازیں آئیں تو وہ بھی اس طرف آ گئیں اور قندیل کی طرح رامین کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ اماں آپ ان سے کہیے کہ فوراً تیار ہو جائیں، انہیں میری شادی میں ہر صورت میں شریک ہونا ہے۔ رامین مضبوط لہجے میں بولی تو قندیل نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا، پھر شایان کی طرف پلٹ کر تنک کر بولی یہ ساری کارستانی آپ کی ہے، آپ نے ہی رامین کو بھڑکایا ہے کہ وہ اس طرح مجھے مجبور کر کے شادی میں شریک کرے۔ نہیں قندیل، اس معاملے میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، تم بتاؤ نا رامین۔ شایان ہڑبڑا کر بولا۔ قندیل کا اندازہ اتنا غلط بھی نہیں تھا، رامین دل سے چاہتی تھی کہ اس کی بھابھی اس کی شادی میں شرکت کرے۔ جب سے سب کو سچائی معلوم ہوئی تھی قندیل سب کو بہت عزیز ہو گئی تھی۔ شایان نے پھر رامین کو یہ طریقہ بتایا کہ اس طرح قندیل ضرور بلیک میل ہو جائے گی۔ پھر 20 منٹ کی حجت کے بعد بالآخر قندیل کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں شادی میں، تم ان کے ساتھ گھر جاؤ اور 1 گھنٹے بعد ڈرائیور کو بھیج دو، قندیل ہار مانتے ہوئے بولی تو رامین خوشی سے بے حال ہو کر قندیل سے لپٹ گئی۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد دروازے کے باہر کا ہارن بجا تو قندیل اماں کو بتا کر باہر کی جانب چل دی۔ مسٹرڈ اور گولڈن امتزاج کے نیٹ کے سوٹ میں لائٹ سا میک اپ کیے، بالوں کے حسب معمول سادہ سی چوٹی بنائے، جب وہ باہر نکلی تو گاڑی میں ڈرائیور کی جگہ شایان کو دیکھ کر وہ انتہائی بدمزہ ہو گئی۔ آپ مجھے کیوں لینے آئے ہیں؟ میں نے ڈرائیور کو آنے کا کہا تھا، وہ چڑھ کر بولی۔ میں بھی تو آپ کا ڈرائیور ہوں، آپ پلیز مجھے اپنے ساتھ سفر کرنے کا یہ شرف بخش دیجئے۔ آف وائٹ شلوار قمیض کے قیمتی سوٹ میں شایان انتہائی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ آپ فضول گوئی سے پرہیز کیجئے اور ڈرائیور کو بھیجیے ورنہ میں نہیں جا رہی۔ یہ کہہ کر وہ اندر جانے کی غرض سے پلٹی تو شایان گھبرا کر باہر نکلا۔ پلیز قندیل موقع کی نزاکت کو سمجھو۔ اس وقت ڈرائیور فارغ نہیں تھا، وہاں میرج ہال میں رامین تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہی ہے۔ شایان کے لفظوں نے اس کے قدموں کو روک دیا، پھر وہ مجبوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ شایان سہولت سے ڈرائیو کرنے لگا۔ گاہے بگاہے وہ ایک نظر قندیل پر ضرور ڈالتا جسے قندیل نے بخوبی بھانپ لیا تھا۔ یہ بار بار آپ مجھے کیوں دیکھے جا رہے ہیں؟ سامنے دیکھ کر دھیان سے گاڑی چلائیے، قندیل چڑھ کر بولی تو شایان اپنی چوری پکڑنے جانے پر خفیف سا ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ بولا قندیل کیا میرے لیے معافی کی گنجائش نکل نہیں سکتی ہے؟ تم نے سب کو معاف کر دیا ماں سوائے میرے، میں آپ کو قطعاً معاف نہیں کروں گی، آپ نے مجھے بہت ستایا ہے، پلیز میری زندگی بس ایک بار معاف کر دو، آئندہ میں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ آپ تمیز سے بات کریں، میں آپ کی زندگی کیوں ہونے لگی؟ تم میری زندگی ہی نہیں میری جان بھی ہو، میں تمہارے سوا زندہ رہنے کا اب تصور بھی نہیں کر سکتا، مجھ پر یقین کرو قندیل، آئی لو یو، آئی ریئلی لو یو، مائی لائف مائی وائف۔ شایان جذبات سے بوجھل آواز میں بولا تو قندیل کے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر ہونے لگیں۔ اس نے سٹپٹا کر شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا مگر پلیز مجھے مایوس مت لوٹاؤ۔ شایان کی منت بھری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو قندیل بری طرح الجھ گئی۔ شایان پلیز مجھے مزید تنگ مت کریں۔ اوکے میں نہیں کرتا تم کو تنگ، مگر میں اس دن کا انتظار بڑی شدت و بے صبری سے کروں گا جب تم مجھے معاف کر کے میری محبت کو اپنے گلے سے لگا لو گی۔ شایان سنجیدگی سے بولا تو ایک لحظے کو قندیل نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں سچائی رقم تھی۔ شایان مجھے پلٹ کر تمہاری ہی جانب آنا ہے کیونکہ اب تم ہی میری زندگی، میرے جسم و جان کے مالک ہو اور میرے دل کے بھی۔ اس نے دل میں خود سے کہا اور انتہائی مطمئن ہو کر بیک سیٹ پر سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ شایان نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو اس بات کی بھرپور خمازی کر رہا تھا کہ قندیل نے اس کے جیون میں روشنی بکھیر دی ہے۔ وہ اسے ولہانہ نظروں سے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ یہ ناول آپ سب کو کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمیں انتظار رہے گا۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔